بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا 9واں باب ہے امر کی بحث، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم فصل فی الامر پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ الامر فی اللغت قول القائل لغیرہ افعل، وفی الشرع تصرف الزام الفعل علی الغیر، وذکر بعض الائمة ان المراد بالامر یختص بهذه الصیغة واستحال ان یکون معناه ان حقیقت الامر یختص بهذه الصیغة، فإن الله تعالی متکلم فی الازل عندنا وکلامه امر ونهی واخبار واستخبار، واستحال وجود هذه الصیغة في الازل، واستحال ايضا ان يكون معناه ان المراد بالامر للآمر يختص بهذه الصيغة، فإن المراد للشارع بالامر وجوب الفعل على العبد وهو معنى الابتلاء عندنا، وقد ثبت الوجوب بدون هذه الصيغة، أليس أنه وجب الإيمان من لم تبلغه الدعوة بدون ورود السمع؟ قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لو لم يبعث الله تعالى رسولا لوجب على العقلاء معرفته بعقولهم، فيحمل ذلك على أن المراد بالأمر يختص بهذه الصيغة في حق العبد في الشرعيات، حتى لا يكون فعل الرسول بمنزلة قوله افعلوا، ولا يلزم اعتقاد الوجوب به، والمتابعة في أفعاله عليه السلام انما تجب عند المواظبة وانتفاع دلیل الاختصاص۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ امر لغت میں کہنے والے کا کہنا ہے دوسرے سے افعل، اور شریعت میں فعل کو لازم کرنے کا تصرف کرنا ہے دوسرے پر، اور ذکر کیا ہے بعض ائمہ نے کہ مراد امر سے خاص ہے اس صیغہ کے ساتھ، اور محال ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ امر کی حقیقت اسی صیغہ کے ساتھ خاص ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ازل میں متکلم ہے ہمارے نزدیک، اور اللہ تعالیٰ کا کلام امر نہیں اخبار اور استخبار ہے، اور محال ہے اس صیغے کا پائے جانا ازل میں، اور یہ بھی محال ہے کہ اس کا معنی یہ ہو کہ مراد امر سے عامر کے لیے ہے کہ وہ اسی صیغہ کے ساتھ خاص ہے، اس لیے کہ مراد شارع کے لیے امر سے فعل کو واجب کرنا ہے بندے پر، اور یہ ابتلا کا معنی ہے ہمارے نزدیک، اور یہ وجوب اس صیغہ کے علاوہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ کیا یہ والی بات نہیں ہے کہ ایمان واجب ہوتا ہے اس شخص پر بھی جس پر دعوت نہ پہنچی ہو بغیر سننے کے پائے جانے کے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ رسولوں کو نہ بھیجتا تو تب بھی عقلاء پر اللہ تعالیٰ کی پہچان لازم تھی اپنی عقل کے ذریعے سے، لہذا محمول کیا جائے گا اس کو اس بات پر کہ مراد امر سے اس صیغہ کے ساتھ خاص ہے بندے کے حق میں شرعی مسائل میں، یہاں تک کہ رسول کا فعل رسول کے قول افعلوا کے مرتبہ پر نہیں ہوگا، اور نہ ہی وجوب کا اعتقاد رکھنا لازم ہوگا فعل رسول سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت وہ واجب ہوتی ہے ہمارے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پابندی کرنے سے اور اختصاص کی دلیل کے نہ پائے جانے کے وقت۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکے ہیں، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ یہاں سے 9واں باب شروع ہو رہا ہے۔ اس 9ویں باب میں امر اور مامور بھی کے بارے میں ساری تفصیل انشاءاللہ ایک ایک کر کے آتی رہے گی۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں امر کے لغوی معنی کی طرف۔ تو امر کا لغوی معنی یہ ہے قول القائل لغیرہ افعل علی سبیل الاستعلاء، یعنی کہنے والے کا دوسرے سے افعل، مطلب یہ کہ کوئی امر کا صیغہ بولنا علی سبیل الاستعلاء، اپنے آپ کو اوپر اور بلند سمجھتے ہوئے، خواہ حقیقت میں بلند ہو یا نہ ہو۔ یہ تو ہو گیا اس کا لغوی معنی۔ اب چلتے ہیں اس کی شرعی تعریف کی طرف۔ تو شرعی تعریف اس کی یہ کی گئی ہے تصرف الزام الفعل علی الغیر، یعنی فعل کو دوسرے پر لازم کرنے کا تصرف، اس کو امر کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو کہا نا صلی صلاۃ، نماز پڑھ، تو آپ دوسرے پر نماز کے پڑھنے کو لازم کرنے کا تصرف کر رہے ہیں، اس کو امر کہا جائے گا۔ اور اگر کسی کام کے نہ کرنے کے تصرف کو لازم کیا جائے تو وہ امر نہیں ہوگا، اس کو نہیں کہا جائے گا۔ جیسے اگر آپ کسی کو کہتے ہیں نا لا تشرب الخمر، کہ تو شراب نہ پی، تو اب یہاں پر بھی آپ تصرف تو لازم کر رہے ہیں لیکن کرنے کا نہیں بلکہ نہ کرنے کے تصرف کو لازم کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر آدمی اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر لیتا ہے، مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ میں 100 روزے رکھوں گا یا میں 10 روزے رکھوں گا، تو اس کو بھی امر نہیں کہا جائے گا۔ امر کہتے ہی اس کو ہیں کہ آپ کسی اور پر کسی تصرف یعنی کرنے کو لازم قرار دیں۔ اگر عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ امر لغوی معنی میں جو لغوی معنی اس کا وہ یہ ہے کہ کہنے والا غیر سے کہے افعل، کہ تو یہ والا کام کر، اور شرعی معنی کیا ہے؟ فعل کے لازم کرنے کا تصرف کرنا علی الغیری۔ تو جب یہ کہا نا کہ فعل کے لازم کرنے کا تصرف کرنا، اسے نہیں نکل جائے گا، کیونکہ نہیں میں الزام فعل نہیں ہوتا بلکہ الزام عدم فعل کا تصرف ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے علی الغیر کہہ کے نظر وغیرہ نکل جائے گا، کیونکہ جو نظر ہے، نظر میں غیر پر تصرف کو لازم نہیں کیا جاتا ہے بلکہ اپنے آپ پر تصرف کو لازم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، وَذَكَرَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَمْرِ يَخْتَصُّ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ۔ دیکھیں امر کی جو آپ نے اوپر تعریف پڑھ لی ہے نا کہ الزام فعل علی الغیر،
بعض ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو امر ہے یعنی دوسرے پر کسی فعل کو لازم کرنا ہے یہ صرف اسی صیغہ کے ساتھ خاص ہے۔ کس صیغہ کے ساتھ؟ افعل کے صیغہ کے ساتھ، یعنی افعل کے صیغہ کے ساتھ تو کسی دوسرے کے اوپر فعل کو لازم کرنے کا تصرف ہوگا، اس کے علاوہ تصرف نہیں ہوگا۔ اور یہ بعض ائمہ کون ہیں؟ بعض ائمہ سے مراد ہے یہاں پہ علامہ بزدوی اور علامہ سرخسی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ تو بعض ائمہ یہ مطلب فرماتے ہیں۔ صاحب کتاب یہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ جو قول ہے یہ والا قول درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر دو اعتراض ہوتے ہیں۔ ایک اعتراض اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ امر افعل کے صیغہ کے ساتھ ہی پایا جائے گا، اس کے بغیر نہیں پایا جائے گا، یہ والی بات درست نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ازل سے ہی متکلم ہے، ہمیشہ سے ہی۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ قدیم ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت کلام یہ بھی قدیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں امر ہے، نہیں ہے، اخبار ہے، استخبار ہے۔ اور آپ یہ کہتے ہیں کہ امر افعل صیغہ کے بغیر نہیں پایا جائے گا، تو پھر افعل صیغے کا بھی قدیم ہونا لازم آئے گا، ازل میں ہونا لازم آئے گا۔ حالانکہ جو افعل کا جو صیغہ ہے یہ جو حروف سے مل کر مرکب ہے، اور جو چیز مرکب ہو وہ حادث ہوتی ہے، وہ قدیم نہیں ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے کلام کا حادث ہونا یہ محال ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے کلام کا حادث ہونا محال ہے، اور جو چیز محال کو مستلزم ہو وہ خود بھی محال ہوتی ہے، لہذا آپ کا یہ کہنا کہ امر افعل کے بغیر نہیں پایا جاتا ہے، یہ والی بات خود محال اور ناجائز اور باطل ہے۔ ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ ذکر کیا بعض ائمہ نے کہ مراد امر سے خاص ہے اس صیغہ کے ساتھ واستحالہ، اور یہ والی بات محال ہے۔ کیوں؟ ایک وجہ یہ ہے کہ اس کا معنی تو یہ بنے گا کہ جو امر کی حقیقت اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اسی صیغہ کے ساتھ مختص ہے تو یہ بات درست نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ازل میں ہی متکلم ہے۔ ہمارے نزدیک اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ازل سے ہی صفت کلام ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ امر ہے، نہیں ہے، اخبار ہے، استخبار ہے، اور یہ والا جو صیغہ ہے اس کا ازل میں پائے جانا محال ہے۔ آگے دیکھیں، واستحال ایضاً ان یکون معناہ۔ بعض شارحین نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ امر سے جو عامر کی مراد ہے یعنی بندے پر وجوب فعل، وہ اسی صیغہ کے ساتھ تو ہوگی، اس صیغہ کے علاوہ شارع بندے پر کوئی چیز واجب اور لازم نہیں کریں گے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ائمہ نے جو یہ تشریح کی ہے امر کی، یہ والی بات بھی محال اور ناجائز ہے۔ وہ اس لیے کہ بندے پر جو وجوب فعل ہوتا ہے وہ ہمارے نزدیک ابتلاء اور آزمائش ہے، کہ اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتے ہیں کہ آیا وہ یہ والا کام کرتا ہے تو پھر اس کو ثواب دیا جائے گا، اور اگر وہ یہ والا کام نہیں کرتا ہے تو پھر اس کو اس کے اوپر عذاب دیا جائے گا۔ اور یہ جو آزمائش اور ابتلاء ہے یہ افعل کے صیغہ کے علاوہ بھی پائی جاتی ہے۔ وہ اس اعتبار سے کہ اگر کوئی شخص جنگل کے اندر رہتا ہو، بیابان میں رہتا ہو، کہ اس پر انبیاء کی دعوت نہ پہنچی ہو، تو ہمارے نزدیک اس پر بھی ایمان لانا واجب ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، وجوب تو پایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی عقل کے ذریعے سے خالق حقیقی کو پہچانے، قادر حقیقی کو پہچان کے اس کے اوپر ایمان لے کر آئے، تو یہاں پر وجوب تو پایا جا رہا ہے بندے کے اوپر، لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو افعل کا صیغہ نہیں پایا جا رہا ہے۔ تو جو آزمائش اور ابتلاء ہے یہ افعل کے صیغہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، افعل کے صیغہ کے علاوہ بھی پائی جاتی ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ والی بات بھی محال ہے کہ اس کا معنی یہ بنتا ہو کہ مراد امر سے عامر کی جو امر سے مراد ہوتی ہے نا، یعنی بندے پر وجوب فعل، وہ اسی صیغہ کے ساتھ خاص ہے۔ بعض شارحین یہ فرماتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ استحال ایضاً، یہ والی بات بھی محال ہے۔ وہ اس لیے کہ شارع کی امر سے جو مراد ہوتی ہے نا، وہ کیا ہوتی ہے؟ بندے پر وجوب فعل، اور بندے پر جو وجوب فعل ہے اس کا معنی ہمارے نزدیک ابتلاء ہے، بندے کی آزمائش کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ جو بندے کی آزمائش ہے، یا پھر اب یہ کہیں کہ یہ جو وجوب فعل ہے بندے پر، یہ اس صیغہ کے بغیر بھی پایا جاتا ہے، ثابت ہوتا ہے۔ کیا یہ والی بات واجب نہیں ہے کہ ایمان لانا اس شخص پر بھی واجب ہے جس کو دعوت نہ پہنچی ہو، بدون ورود سمع کے پائے جانے کے بغیر؟ سمع سے مراد یہ ہے کہ اس نے انبیاء سے یا اسی طریقے سے دین کے داعیوں سے انہوں نے ایمان لانے کی کوئی بات نہیں سنی ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ رسولوں کو نہ بھی بھیجتا تو تب بھی عقلاء پر، عقل مندوں پر یہ والی بات لازم تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی عقل کے ذریعے سے ہی پہچانے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں وجوب فعل تو پایا جا رہا ہے، لیکن شارع کی جانب سے افعل کا صیغہ نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، فَيُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَمْرِ، جب امر کے دو معنی وہ باطل ثابت ہو چکے ہیں، محال ثابت ہو چکے ہیں، تو ایک تیسرا معنی بھی بیان کیا گیا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تیسرا معنی ہے وہ تیسرا معنی یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ بندے کے اوپر مسائل شرعیہ فرعیہ میں جو کوئی کام کرنا واجب ہوتا ہے، یہ جو وجوب ہے یہ افعل کے صیغہ کے ساتھ ہی پایا جائے گا، افعل کے صیغہ کے علاوہ نہیں پایا جائے گا۔ تو جب ہم نے یہ کہا نا کہ شرعیہ فرعیہ میں، تو پھر اس سے ایک تو اعتقادی مسائل نکل گئے، اعتقادی مسائل کے اندر افعل کے صیغہ کی ضرورت نہیں ہے، اعتقادی مسائل میں وجوب افعل کے صیغہ کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب بندے پر وجوب کی ہم نے بات کی تو اس سے عامر نکل گیا، مطلب یہ کہ عامر یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یہ افعل کے صیغہ کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بندے پر افعل کے صیغہ کے علاوہ بھی کوئی چیز واجب اور لازم کر سکتی ہے۔ تو جب مطلب یہ بنا کہ مسائل شرعیہ فرعیہ میں وجوب صرف اسی افعل کے صیغہ کے ساتھ خاص ہوگا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ فعل رسول قول رسول کے برابر نہیں ہو سکتا۔
یعنی جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افعل یا افعلو کے ذریعے سے وجوب ثابت کریں گے، یہ والا جو وجوب ہے یہ فعل رسول سے ثابت نہیں ہوگا، اور فعل رسول پر وجوب کا اعتقاد رکھنا بھی لازم نہیں ہوگا۔ امام صاحب اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہی مذہب اور موقف ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ اب اس کو اس بات کے اوپر محمول کیا جائے گا، مطلب یہ کہ جب امر کے دونوں معنی باطل ہو چکے ہیں، اب تیسرا معنی کیا ہے؟ تیسرا معنی یہ ہے کہ یہ جو امر کا جو وجوب افعل سے ثابت ہوگا، اس کو اس بات پر محمول کیا جائے گا کہ یہ جو امر سے مراد ہے یعنی وجوب فعل، یہ اسی صیغہ کے ساتھ خاص ہے بندے کے حق میں۔ بندے کے حق میں جو وجوب ثابت ہوگا وہ اسی صیغہ افعل سے ثابت ہوگا، لیکن ہر مسائل میں نہیں بلکہ شرعی فرعی مسائل کے اندر۔ شرعیات سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ یہاں سے مراد یہ ہے شرعی فرعی مسائل میں، یہاں تک کہ جو فعل رسول ہے یہ قول رسول افعلو کے مرتبہ پر نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر افعل یا افعلو فرمائیں گے تو اس سے تو وجوب ثابت ہوگا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل سے وجوب ثابت نہیں ہوگا، اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل سے اس کے اوپر وجوب کا اعتقاد رکھنا بھی لازم نہیں ہوگا۔ آگے دیکھیں، والمتابعۃ فی افعالہ، یہ ایک اعتراض اور اس کا جواب ہے۔ اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ فعل رسول سے وجوب ثابت نہیں ہوگا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے افعال ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع واجب ہے۔ اسی کا جواب یہاں سے دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق فعل میں اتباع واجب نہیں ہے، بلکہ ان افعال میں اتباع واجب ہے جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت پابندی فرمائی ہو، اس فعل کو ترک نہ کیا ہو، جیسا کہ نماز عید ہے، یا اسی طریقے سے نماز وطر ہے، اور اسی طریقے سے وہ جو فعل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص بھی نہ ہو، جیسا کہ تہجد کی نماز ہے، یا 4 سے زیادہ بیویوں سے نکاح کرنا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے، عام امت کے لیے نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلے گا جواب کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے جو وجوب ثابت ہوتا ہے وہ علی الاطلاق نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر شرائط ہیں، اس کے اندر قیودات ہیں، تو پھر اس سے تو وجوب ثابت ہوتا ہے، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر کے طور پہ افعل سے حکم فرمائیں گے اس سے وجوب ثابت ہو جائے گا بغیر شرائط و قیودات کے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع لازم ہوتی ہے وہ واجب ہوتی ہے ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشگی کرنے سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس فعل کی خاص ہونے کی دلیل کے نہ پائے جانے کے وقت، یعنی کوئی دلیل ایسی ہونی چاہیے جس سے یہ والی بات ثابت ہوتی ہو کہ یہ جو فعل ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول شاشی کا 9واں باب ہے امر کی بحث، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم امر مطلق کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، اختلف الناس فی الامر المطلق ای المجرد عن القرینۃ الدالۃ علی اللزوم وعدم اللزوم نحو قولہ تعالی واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، وقوله تعالى ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، والصحيح من المذهب أن موجبه الوجوب إلا إذا قام الدليل على خلافه لأن ترك الأمر معصية كما أن الائتمار طاعة۔ قال الحماسي أتاتي لآمريك بسرم حبل مريهم في أحبتهم بذاك فهم إن طاوعوك فتاوعيهم وإن عصوك فعص من عصاك، والعصيان فيما يرجع إلى حق الشرع سبب للعقاب، وتحقيقه أن لزوم الائتمار إنما يكون بقدر ولاية الآمر على المخاطب، ولهذا إذا وجهت صيغة الأمر إلى من لا يلزمه طاعتك أصلا لا يكون ذلك موجبا للائتمار، وإذا وجهتها إلى من يلزمه طاعتك من العبيد لازمه الائتمار لا محالة حتى لو تركه اختيارا يستحق العقاب عرفا وشرعا۔ فعلى هذا عرفنا أن لزوم الائتمار بقدر ولاية الآمر إذا ثبت هذا فنقول إن لله تعالى ملكا كاملا في كل جزء من أجزاء العالم وله التصرف كيفما شاء وأراد، وإذا ثبت أن من له الملك القاصر في العبد كان ترك الائتمار سببا للعقاب، فما ظنك في ترك أمر من أوجدك من العدم وأدر عليك شبيب النعم۔ ترجمہ دیکھ لیں، لوگوں نے اختلاف کیا ہے امر مطلق کے بارے میں۔ امر مطلق یعنی جو ایسے قرینہ سے خالی ہو جو لزوم اور عدم لزوم پر دلالت کرنے والا ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس کو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، اور جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جاؤ ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور صحیح مذہب یہ ہے کہ امر کا موجب وجوب ہے مگر یہ کہ کوئی دلیل پائی جائے اس کے برعکس، اس لیے کہ ترک امر یہ گناہ ہے جیسا کہ امر کو بجا لانا یہ نیکی ہے۔ حماسی نے کہا، اے محبوبہ تو نے اطاعت کی اپنے حکم دینے والوں کی میرے رسی کو کاٹنے کے ساتھ، اور تو ان کو حکم دے اپنے محبت کرنے والوں کے بارے میں اسی چیز کی، اگر وہ تیری اطاعت کرے تو ان کی اطاعت کر، اور اگر وہ تیری نافرمانی کریں تو نافرمانی کر اس کی جس نے تیری نافرمانی کی۔ اور نافرمانی کرنا ان امور کے بارے میں جو حق شرع کی طرف لوٹتے ہیں یہ سزا کا سبب ہے، اور اس کی تحقیق یہ ہے کہ حکم کو بجا لانا یہ لازم ہوتا ہے
عامر کی ولایت کے بقدر مخاطب پر، اور اسی وجہ سے جب آپ نے امر کا صیغہ متوجہ کیا ایسے شخص کی طرف جس پر آپ کی اطاعت لازم نہیں ہے بالکل بھی، تو ایسا امر کا صیغہ حکم کو بجا لانے کو واجب کرنے والا نہیں ہوگا، اور جب آپ نے مخاطب کیا ایسے شخص کی طرف جس پر آپ کی اطاعت کرنا واجب ہے آپ کے غلاموں میں سے، تو اس پر حکم کو بجا لانا لازم ہوگا یقینی طور پر، یہاں تک کہ اگر اس نے اختیاری طور پر ترک کر دیا تو وہ سزا کا مستحق ہوگا، عرفاً بھی اور شرعاً بھی۔ اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں جب ہم نے یہ والی بات پہچان لی کہ حکم کو پورا کرنا عامر کی ولایت کے بقدر ہوتا ہے، جب یہ والی بات ثابت ہو گئی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کامل ملکیت حاصل ہے عالم کے اجزاء میں سے ایک ایک جز میں، اور اس کو تصرف کا اختیار حاصل ہے جیسا کہ وہ چاہتا ہے اور ارادہ کرتا ہے۔ تو جب یہ والی بات ثابت ہو چکی ہے کہ جس کو ملک قاصر حاصل ہو غلاموں میں سے، تو وہاں پر امر کو بجا لانا ترک کرنا یہ سزا کا سبب ہے، تو آپ کا کیا گمان ہے ایسی ذات کے امر کو ترک کرنے کے بارے میں جس نے آپ کو عدم سے وجود عطا کیا اور آپ کے اوپر اپنی بے بہا نعمتوں کو بہایا؟ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ امر مطلق کے موجب کے بارے میں اختلاف بیان فرما رہے ہیں۔ امر مطلق اس کو کہتے ہیں جو لزوم اور عدم لزوم پر دلالت کرنے والے قرینہ سے خالی ہو، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت ہے نا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہاں پہ دیکھیں امر کے صیغے دو ہیں، ایک ہے استمیعوا دوسرا ہے انصتوا، یہ دونوں امر کے صیغے ہیں، لیکن یہ لزوم یا عدم لزوم پر یہاں پر کوئی قرینہ نہیں پایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے نہیں کی مثال دیکھیں لا تقربا هذه الشجرہ، اب یہاں پہ دیکھیں نہیں کا صیغہ ہے یہ، لیکن یہ لزوم یا عدم لزوم کسی قسم کا کوئی قرینہ نہیں پایا جا رہا ہے، تو اس قسم کا امر مطلق ہو یا نہیں مطلق ہو تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کیا اس کا موجب وجوب ہے یا پھر اس کا موجب وجوب نہیں ہے، اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے۔ دیکھیں کل 5 قسم کے اقوال ملتے ہیں، لیکن ہم صرف کتاب کی عبارت تک محدود رہیں گے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ جو صحیح مذہب ہے وہ یہ ہے کہ امر کا موجب وجوب ہے، یعنی جب صیغہ امر متوجہ ہوگا تو پھر اس سے وجوب ثابت ہوگا، مگر یہ کہ اس کے برعکس کوئی اور دلیل پائی جائے۔ اگر کوئی ایسی دلیل پائی جاتی ہے جو یہ والی بات ثابت کرتی ہو کہ یہاں پر امر سے مراد حکم کو لازم کرنا نہیں ہے بلکہ کسی اور مقصد کے لیے آ رہا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر امر کا موجب وجوب نہیں ہوگا۔ آپ یہ والی بات سمجھ لیں کہ جو امر ہے یہ وجوب کے علاوہ بھی کئی دیگر معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ وجوب کے لیے تو استعمال ہوتا ہی ہے، استحباب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اباحت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ارشاد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تحدی چیلنج کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تحدید یعنی ڈرانے دھمکانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دعا کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ جو اصولیین حنفیہ کا مذہب مختار ہے وہ یہ ہے کہ امر مطلق یعنی جس میں کوئی قرینہ نہیں پایا جاتا ہے اس سے وجوب ثابت ہوگا، مگر یہ کہ اس کے برعکس کے اوپر کوئی دلیل پائی جائے، کوئی قرینہ پائی جائے تو پھر اس صورت کے اندر وجوب ثابت نہیں ہوگا، بلکہ جیسا قرینہ پایا جا رہا ہے اس سے پھر ویسا ہی حکم ثابت کیا جائے گا۔ دیکھیں یہ فرما رہے ہیں وصحیح من المذہب، جو حنفیہ کا صحیح مذہب ہے اصولیین فقہا کا وہ یہ ہے کہ امر کا موجب وجوب ہے، یعنی امر سے وجوب ثابت ہوگا، مگر یہ کہ کوئی دلیل اس کے برعکس پائی جائے تو پھر اس وقت وجوب ثابت نہیں ہوگا، اگر اس کے برعکس کے اوپر جیسی دلیل ہے ویسے ہی حکم کا اس بات کر دیا جائے گا۔ اب آگے اس کی دلیل دے رہے ہیں۔ امر کا موجب حقیقی وجوب ہے، اس کے اوپر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے 2 دلیلیں دی ہیں، ایک دلیل عقلی دی ہے، دوسری دلیل عرفی اور شرعی دی ہے۔ دلیل عقلی کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ امر کا ترک کرنا گناہ ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ امر کی تعمیل کرنا یہ فرما برداری ہے۔ امر کے ترک کرنے سے آدمی گناہگار ہوتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امر وجوب کے لیے آتا ہے، کیونکہ اگر امر وجوب کے لیے نہ آتا ہو تو امر کے ترک کرنے سے انسان گناہگار بھی نہ ہوتا ہو۔ اب امر کے ترک کرنے کے اوپر انسان گناہگار ہوتا ہے، اس کے اوپر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے حماسہ کے 2 شعر لے کر آئے ہیں۔ اب یہ 2 شعر کیا ہیں، پہلے یہ شعر کا تھوڑا سا مطلب سمجھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو اس کے اندر محل استشہاد ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ پہلے لفظ دیکھیں اطاعتی، اطاع یطیع اطاعتاً، باب اس کا افعال ہے اور اسی سے واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے فی الماضی معلوم کا۔ تو نے اطاعت کی۔ عامر، امر یامر، امرن اس کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا، اسی سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے عامر۔ اگلا لفظ دیکھیں سرم، سرم یسرم، باب اس کا ضرب یضرب ہوتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، اور حبل کہتے ہیں رسی کو۔ آگے لفظ دیکھیں مریہم، مری یہ اسی امر یامر سے ہی ہے، امر یامر نصر ینصر سے آتا ہے، اسی سے واحد مؤنث مخاطب فعل امر حاضر معلوم کا صیغہ ہے، یعنی اے محبوبہ تو ان کو حکم دے۔ فی احبتہم، احبہ یہ احبتن کی جمع ہے، دوست کو محبوب کو کہا جاتا ہے۔ فہم ان تابعو کی، تابع یتابعو متابعتن، اس کا مطلب ہوتا ہے اطاعت کرنا، تابعو جمع مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ فتابعیہم، تابعی یہ امر کا صیغہ ہے، اسی باب مفاعلہ سے واحد مؤنث مخاطب کا۔ آگے بھی ایسے یہ آسو، آسا یعاسی معاساتن، اس کا مطلب ہوتا ہے گناہ کرنا، نافرمانی کرنا، جمع مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ فعسی، عسا یعسی، باب اس کا ضرب یضرب ہوتا ہے، واحد مؤنث مخاطب فعل امر حاضر معلوم کا یہ صیغہ ہے۔ اور آگے دیکھیں عسا،
یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، باب ضرب یضرب سے اس کا معنی بھی نافرمانی کرنا ہوتا ہے۔ لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ شاعر محبوبہ کو یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے اپنے حکم دینے والوں کی اطاعت کی ہے میری رسی کو توڑنے کے ساتھ، یعنی جو میرے محبت کا تیرے ساتھ تعلق تھا تو نے اپنے حکم دینے والوں کی بات مانتے ہوئے اس تعلق کو ختم کر دیا۔ آگے دوسرے مصرعے کے اندر شاعر اپنی محبوبہ سے کہہ رہا ہے کہ تو بھی اپنے دوستوں کو اسی بات کا حکم دے کہ وہ بھی اپنے محبت کرنے والوں کے ساتھ تعلقات کو ختم کر دیں، محبت کی رسی کو کاٹ دیں۔ تیسرا مصرع دیکھیں، اگر تو وہ لوگ تیری بات مانتے ہیں، تیری بات مانتے ہوئے اپنے دوستوں اور اپنے محبت کرنے والوں سے تعلقات کو ختم کرتے ہیں تو بھی ان کی بات مانتے ہوئے میرے ساتھ اپنے تعلق اور محبت کو ختم کر دے۔ وَإِنْ عَاصُوكِ فَعَصِ مَنْ عَصَاكِ، اور اگر وہ تیری بات نہیں مانتے ہیں اور تیری بات نہ مانتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ محبت کے تعلق کو ختم نہیں کرتے ہیں تو بھی ان کی بات نہ مان اور میرے اور تیرے درمیان جو محبت کا تعلق ہے اس کو ختم نہ کر۔ یہ شعر کا مطلب آ چکا ہے۔ اب چلتے ہیں محل استشہاد کی طرف۔ محل استشہاد یہ ہے وَإِنْ عَاصُوكِ فَعَصِ مَنْ عَصَاكِ۔ دیکھیں شاعر نے اس آخری مصرعے کے اندر ترک امر کا نام معصیت رکھا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ تعمیل امر کا نام عرف کے اندر اطاعت ہے۔ تو شاعر کے اس قول سے بھی یہ والی بات معلوم ہوتی ہے کہ امر وجوب کا فائدہ دیتا ہے، وگرنہ اگر وجوب کا فائدہ نہ دیتا ہوتا تو ترک امر سے معصیت نہ لازم آتی۔ تو لوگوں کے عرف اور عادت کے اندر بھی جب امر کا چھوڑنا معصیت ہے تو جو امور شریعت کی طرف لوٹنے والے ہیں ان امور کے اندر نافرمانی کرنا تو بطریق اولا عقاب اور سزا کا باعث اور سبب ہوگا۔ یہ فرمانے والے اسیان فیما یرجو الی حق شرعی سبب للعقاب، وہی والی بات کہ وہ امور جو لوگوں کی طرف لوٹ رہے ہیں اس میں ترک امر معصیت ہے، تو پھر وہ امور جو حق شرع کی طرف لوٹ رہے ہیں اس میں نافرمانی کرنا یہ تو بطریق اولا سزا کا سبب ہے۔ اس سے بھی یہی والی بات ثابت ہوتی ہے کہ ترک امر معصیت ہے اور امر مطلق یہ وجوب کے لیے آتا ہے۔ آگے دیکھیں وتحقیقہ ان لزوم الاعتماری، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مزید دلیل عرفی اور شرعی بیان فرما رہے ہیں کہ امر مطلق وجوب کے لیے آتا ہے۔ تحقیق کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ عامر کے امر کا بجا لانا، عامر کے امر کو پورا کرنا مخاطب پر عامر کی ولایت کے بقدر ہوتا ہے، یعنی عامر کو مخاطب پر جتنی ولایت حاصل ہوتی ہے، جتنا اختیار حاصل ہوتا ہے، مخاطب پر عامر کے امر کا بجا لانا بھی اتنا ہی لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ اگر عامر ایک عالی مرتبہ ہے تو پھر مخاطب پر امر کا بجا لانا ضروری ہوگا۔ اسی بنا پر اگر صیغہ امر اگر آپ نے کسی ایسے شخص کی طرف متوجہ کیا ہے جس پر آپ کو ولایت حاصل نہیں ہے تو ایسے مخاطب کے لیے آپ کے امر کو بجا لانا بھی لازم اور ضروری نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ یہی امر کا صیغہ اپنے غلاموں میں سے کسی غلاموں کی طرف متوجہ کرتے ہیں تو چونکہ غلام کے اوپر آپ کو ایک ولایت حاصل ہے، ایک اختیار حاصل ہے، اسی لیے غلام پر آپ کے حکم کی بجا آوری اور اس حکم کو پورا کرنا بھی لازم اور ضروری ہوگا، اور اگر وہ جان بوجھ کر آپ کے حکم کی فرما برداری نہیں کرتا ہے تو پھر وہ سزا کا مستحق ہوگا، عرفاً بھی اور شرعاً بھی۔ تو جب یہ والی بات ثابت ہو گئی ہے کہ عامر کی جتنی ولایت ہوگی مخاطب پر اتنی ہی اس کے حکم کی فرما برداری لازم ہوگی، تو پھر آپ یہ سوچیں کہ اللہ سے بڑھ کر کس کو ولایت حاصل ہے؟ جو ہم نے مثال پڑھی تھی آقا کو تو غلام کے اوپر ولایت ناقصہ حاصل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو ولایت کاملہ حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پورے جہان کے ایک ایک فرد، ایک ایک جز کے مکمل طور پر مالک ہیں، جیسے چاہتے ہیں تصرف کرتے ہیں۔ تو پھر جب اللہ سے بڑھ کر کسی کو ولایت بھی حاصل نہیں ہے تو پھر اللہ کے حکم کی بجا آوری وہ کتنی زیادہ لازم اور ضروری ہوگی، آپ اسی دلیل سے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ اس کی تحقیق یہ ہے کہ حکم کی بجا آوری کا لزوم جو ہے وہ عامر کی ولایت کے بقدر ہوتا ہے۔ اس کو امر نہیں پڑھنا، اس کو عامر پڑھنا ہے۔ عامر کی ولایت کے بقدر ہوتا ہے مخاطب پر، جتنی مخاطب کے اوپر عامر کو ولایت حاصل ہوگی مخاطب پر اتنی ہی حکم کو پورا کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ اسی وجہ سے جب آپ نے امر کا صیغہ متوجہ کیا ایسے شخص کی طرف جس پر آپ کی اطاعت کرنا لازم نہیں ہے بالکل بھی، تو پھر یہ جو امر کا صیغہ ہے یہ اعتمار کا موجب نہیں ہوگا، یعنی اس امر کو پورا کرنا لازم اور ضروری نہیں ہوگا۔ اور جب آپ نے اس کو متوجہ کیا ایسے شخص کی طرف کہ جس کے اوپر آپ کی اطاعت کرنا لازم ہے آپ کے غلاموں میں سے، تو پھر اس پر حکم کی بجا آوری بھی لازم ہوگی یقینی طور پر، یہاں تک کہ اگر وہ اختیاری طور پر ترک کر دیتا ہے تو وہ عرفاً اور شرعاً سزا کا مستحق ہوگا۔ اسی بنا کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ والی بات سمجھ لی کہ جو حکم کی بجا آوری کا جو لزوم ہے یہ عامر کی ولایت کے بقدر ہوتا ہے، جب یہ والی بات ثابت ہو چکی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو اللہ تعالیٰ کو تو ملکیت کامل حاصل ہے عالم کے اجزاء میں سے ایک ایک جز کے اوپر، ایک ایک انسان کے اوپر بھی، اور اللہ تعالیٰ کو تو تصرف کا حق حاصل ہے، جیسے وہ چاہتا ہے تصرف کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے اور جیسے ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ تصرف کرتا ہے۔ تو جب یہ والی بات ثابت ہو چکی ہے کہ ملک قاصر غلام میں حاصل ہو تو غلام کے اوپر آقا کے حکم کی فرما برداری ضروری ہے، اور اگر وہ ترک کر دے گا حکم کی بجا آوری کو تو یہ سزا کا سبب بنے گا۔ تو پھر آپ کا کیا خیال ہے
ایسی ذات کے امر کے ترک کرنے کے بارے میں جو آپ کو عدم سے وجود کے اندر لے کر آئے، جس کو آپ کے اوپر ملکیت کاملہ حاصل ہے، جس نے آپ کے اوپر نعمتوں کی بارش برسائی ہے، اگر آپ اس کے حکم کی تعمیل نہیں کریں گے تو آپ کیسے پھر سزا کے مستحق نہیں ہوں گے؟ تو ساری بحث کا حاصل اور خلاصہ یہ نکلے گا کہ امر مطلق وجوب کے لیے آتا ہے، الا یہ کہ اس کے برعکس کوئی قرینہ پایا جائے تو پھر امر مطلق وجوب کے لیے نہیں آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا 9واں باب ہے امر کی بحث، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مقتضی امر کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، الامر بالفعل لا یقتضی تکرارا لہذا قلنا لو قال طلق امراتی فطلقها الوکیل ثم تزوجها الموکل لیس للوکیل ان یطلقها بالامر الاول ثانیہ ولو قال زوجنی امراتا لا يتناول هذا تزویجا مرة بعد اخرى ولو قال لعبده تزوج لا يتناول ذلك الا مرة لان الامر بالفعل طلب تحقیق الفعل على سبیل الاختصار فإن قوله اضرب مختصر من قوله افعل فعل الضرب والمختصر من الکلام والمطول سواء فی الحکم۔ ترجمہ دیکھ لیں، امر بالفعل تکرار کا تقاضا نہیں کرتا ہے، اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ اگر کسی شخص نے کہا طلق امراتی، میری بیوی کو طلاق دے، سو وکیل نے طلاق دے دی، پھر موکل نے اس عورت سے دوبارہ نکاح کر لیا تو وکیل اس عورت کو امر اول کے ساتھ دوبارہ طلاق نہیں دے سکتا ہے دوسری مرتبہ۔ اور اگر کسی شخص نے یہ کہا زوجنی امراتا، میرا کسی عورت سے نکاح کرو، تو یہ والا جو حکم ہے ایک نکاح کے بعد دوسرے نکاح کو شامل نہیں ہوگا۔ اور اگر آقا نے اپنے غلام سے کہا کہ تو نکاح کر لے تو یہ شامل نہیں ہوگا سوائے ایک مرتبہ کے، اس لیے کہ حکم دینے والا کسی کام کا وہ طلب کرتا ہے فعل کے ثابت ہونے کو مختصر ہونے کے طریقے پہ، اس لیے کہ اس کا جو قول ہے اضرب یہ مختصر ہے اس کے اس قول سے افعل فعل الضرب، اور کلام مختصر ہو یا طویل ہو حکم میں دونوں برابر ہیں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ امر سے متعلقہ یہ تیسری بحث ہے امر کے مقتضا کے بارے میں، مطلب اس میں امر کی حکم کی کیفیت بیان کی جائے گی کہ امر بالفعل تکرار کا تقاضا کرتا ہے یا تکرار کا تقاضا نہیں کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ نے ایک مرتبہ امر کو پورا کر دیا، مامور بھی کو آپ بجا لائے ہیں، تو کیا اسی امر سے مامور بھی کو دوبارہ لانا یا تیسری چوتھی مرتبہ لانا لازم اور ضروری ہوگا یا لازم اور ضروری نہیں ہوگا؟ اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، 4 مذاہب کل ملتے ہیں، لیکن ہم چونکہ کتاب کی عبارت تک محدود رہتے ہیں اس لیے ہم چوتھے مذہب کی طرف جاتے ہیں۔ چوتھا یہ جو مذہب ہے یہ حنفیہ اور اکثر اصولیین حضرات کا ہے، یہ فرماتے ہیں کہ امر بالفعل نہ تو تکرار کا تقاضا کرتا ہے اور نہ ہی تکرار کا احتمال رکھتا ہے، خواہ امر مطلق ہو یا پھر امر مقید بالشرط ہو یا مقید بالصفت ہو، یعنی کوئی بھی امر ہے وہ بالفعل تکرار کا تقاضا نہیں کرتا ہے۔ اب اس بات کے اوپر کہ امر بالفعل تکرار کا تقاضا نہیں کرتا ہے، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ 3 مثالیں لے کر آئے ہیں۔ ذرا عبارت دیکھ لیں، فرما رہے ہیں کہ امر بالفعل تکرار کا تقاضا نہیں کرتا ہے۔ اب اس کی مثال کیا؟ پہلی مثال یہ لکھ رہے ہیں، ایک آدمی نے کسی شخص کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا وکیل بنایا اور اس شخص کو یہ کہا طلق امراتی، میری بیوی کو طلاق دے۔ اب یہاں پہ دیکھیں طلق کا لفظ استعمال کیا ہے جو کہ امر کا صیغہ ہے، وکیل نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے اس شخص کی بیوی کو طلاق دے دی۔ جب طلاق دے دی، اب موکل نے اس کے بعد اسی عورت سے دوبارہ نکاح کر لیا۔ اب وکیل اس موکل کو دوبارہ طلاق نہیں دے سکتا ہے اسی صاحب کا حکم طلق کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ جب اس نے ایک مرتبہ کہا تھا طلق اور وکیل نے طلاق دے دی تو امر جو تھا وہ پورا ہو چکا ہے، اب مامور بھی دوبارہ اسی امر سے لازم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ امر بالفعل تکرار کا تقاضا نہیں کرتا ہے۔ یہی فرما رہے ہیں، جب اس نے کسی شخص سے کہا کہ میری بیوی کو طلاق دے، وکیل نے اس کی بیوی کو طلاق دے دی، پھر موکل نے اس عورت سے دوبارہ نکاح کر دیا، تو وکیل اسی پہلے امر یعنی طلق کے ساتھ اسی عورت کو دوبارہ طلاق نہیں دے سکتا ہے۔ یا اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے نکاح کا وکیل بنایا کسی دوسرے کو اور اس کو یہ کہا زوجنی امراۃ، میرا کسی عورت سے نکاح کرو، تو اب جب وہ ایک مرتبہ اس کا کسی عورت کے ساتھ نکاح کر دے گا تو اس حکم کی تعمیل پوری ہو جائے گی، دوبارہ حکم کی تعمیل لازم اور ضروری نہیں ہوگی، کیونکہ امر بالفعل تکرار کا تقاضا نہیں کرتا ہے اور نہ ہی تکرار کا احتمال رکھتا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں، اگر کسی شخص نے کہا کہ زوجنی امراۃ، میرا کسی عورت سے نکاح کرو، تو پھر ایک تزویج کو تو شامل ہوگا، ایک تزویج کے بعد دوسری تزویج کو یہ والا حکم شامل نہیں ہوگا۔ یا اسی طریقے سے اگر آقا اپنے غلام سے کہتا ہے تزوج، تو نکاح کر لے، تو یہ صرف ایک مرتبہ سے ہی اس کو نکاح کی اجازت ہوگی، ایک مرتبہ کے بعد دوسرا تیسرا چوتھا نکاح کرنے کی اس غلام کو اجازت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہی والی بات ہے کہ امر بالفعل تکرار کا تقاضا نہیں کرتا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے غلام سے کہا تزوج، تو یہ صرف ایک مرتبہ کو تو شامل ہوگا نکاح کو، ایک مرتبہ سے زیادہ نکاح کو شامل نہیں ہوگا۔ آگے دیکھیں، لِأَنَّ الْعَامِلَ بِالْفِعْلِ، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے امر بالفعل تکرار کا تقاضا نہیں کرتا ہے، اس کے اوپر ایک دلیل عقلی لے کر آ رہے ہیں۔
دلیل عقلی کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیں امر بالفعل جو ہے یہ اختصار کے ساتھ ایجاد فعل کو طلب کرنے کا نام ہے. جیسے کہ نا اضرب یہ امر ہے، تو اضرب کے اندر اصل کیا ہے؟ افعل فعل ضربی، تو یہ کلام طویل ہے، اسی کلام طویل کو مختصر کر کے اضرب بنا دیا گیا ہے. اور آپ بات یہ سمجھیں کہ چاہے کلام مختصر ہو چاہے کلام طویل ہو، حکم کا فائدہ دونوں برابر ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کلام مختصر ہے تو جو کلام طویل ہے اس کا معنی تبدیل ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، معنی دونوں کا برابر ہوتا ہے. بس فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ کلام مختصر میں الفاظ مختصر ہو جاتے ہیں. تو چاہے آپ کہہ لیں اضرب چاہے آپ کہہ لیں افعل فعل ضربی، تو حاصل خلاصہ یہ ہے کہ اضرب کے اندر بھی یہاں پہ ضرب مصدر موجود ہے. اور مصدر کے بارے میں آپ یہ اصول سمجھ لیں کہ جو مصدر ہے مصدر کے اندر تکرار بالکل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ مصدر فرد واحد ہوتا ہے. تو جب مصدر کے اندر تکرار نہیں ہے جو کہ کلام طویل ہے، تو کلام مختصر کے اندر بھی مصدر موجود ہے، اس کے اندر بھی تکرار نہیں ہوگا. اور جب آپ نے مامور بھی کو ایک مرتبہ بجا لائے، ایک مرتبہ پورا کر دیا، تو پھر اسی امر سے دوبارہ مامور بھی کو کرنا لازم اور ضروری نہیں ہوگا. یہی فرما رہے ہیں کہ جو آمر بالفعل ہے، بالفعل کسی چیز کا حکم دینے والا ہے، وہ فعل کے ثابت ہونے کو طلب کرتا ہے اختصار کے طریقے پر. اس لیے کہ جب اس نے یہ کہا نا اضرب، اس کا یہ قول اضرب یہ مختصر کیا گیا ہے اس کے اس قول سے افعل فعل ضربی. اور کلام چاہے مختصر ہو چاہے طویل ہو، حکم کے اندر برابر ہوتے ہیں. تو طویل کے اندر چونکہ یہاں پہ مصدر موجود ہے اور مصدر کے اندر تکرار نہیں ہوتا ہے، مصدر فرد واحد پر دلالت کرتا ہے، لہذا کلام مختصر کے اندر بھی مصدر ہی ہوگا اور اس کے اندر بھی تکرار کا احتمال نہیں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصول الشاشی کا 9واں باب ہے امر کی بحث، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہم فرد حقیقی فرد حکمی کے بارے میں پڑھیں گے. عبارت دیکھ لیں. ثم الامر بضرب امر بجنس تصرف معلوم وحكم اسم الجنس يتناول الادنى عند الاطلاق ويحتمل كل الجنس وعلى هذا اذا حلف لا يشرب الماء يحنس بشرب ادنى قطرة منه ولو نوى به جميع مياه العالم صحت نيته. ولهذا قلنا اذا قال الله طلقي نفسك فقال طلقت يقول الواحدة ولو نوى الثلاثة صحت نيته. وكذلك لو قال الآخر طلقها يتناول الواحدة عند الإطلاق ولو نوى الثلاثة صحت نيته. ولو نوى الثنتين لا يصح إلا إذا كانت المنكوحة عمدا فإن نية الثنتين في حقها نية بكل الجنس. ولو قال لعبده تزوج يك ولا تزوج امرأة واحدة ولو نوى الثنتين صحت نيته لأن ذلك كل الجنس في حق العبد. ترجمہ دیکھ لیں. پھر حکم دینا مارنے کا، یہ حکم دینا ہے تصرف معلوم کے جنس کا، اور اس میں جنس کا حکم یہ ہے کہ وہ ادنا کو شامل ہوتا ہے اطلاق کے وقت اور کل جنس کا احتمال رکھتا ہے. اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ جب اس نے قسم اٹھائی کہ وہ پانی نہیں پیے گا تو وہ پانی کا ایک قطرہ پینے سے بھی حانث ہو جائے گا، اور اگر وہ نیت کرتا ہے عالم کے تمام پانیوں کی تو اس کی نیت درست ہے. اور اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ جب اس نے عورت سے کہا کہ طلیق نفس کی اپنے آپ کو طلاق دے، اس نے کہہ دیا کہ میں نے طلاق دے دی، تو ایک طلاق واقع ہوگی، اور اگر 3 کی نیت کی خاوند ہے تو یہ نیت کرنا صحیح ہے. اسی طرح اگر اس نے کسی اور شخص سے کہا طلق ہاں میری بیوی کو طلاق دے، تو یہ ایک طلاق کو شامل ہوگی طلاق کے وقت، اور اگر نیت کرتا ہے 3 کی تو نیت درست ہے، اور اگر نیت کرتا ہے 2 کی تو یہ درست نہیں ہے، مگر اس وقت درست ہوگی جبکہ منکوحہ لونڈی ہو. اس لیے کہ 2 کی نیت کرنا لونڈی کے حق میں یہ نیت کرنا ہے کل جنس کی. اور اگر اس نے اپنے غلام سے کہا تزوج نکاح کر لے، تو یہ نکاح پر واقع ہوگا ایک عورت پر، اور اگر 2 کی نیت کرتا ہے تو یہ نیت درست ہے، اس لیے کہ غلام کے حق میں یہ مکمل جنس ہے. عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو امر بالضرب دیا جا رہا ہے اضرب کے ذریعے سے، اصل میں یہ تصرف معلوم یعنی ضرب معلوم کی جنس کا امر ہوتا ہے. اور جنس کے بارے میں آپ حکم یہ سمجھ لیں کہ اس میں جنس کو جب مطلق ذکر کیا جائے تو اس کا ایک فرد ادنا مراد ہوتا ہے، اور اگر اس میں اس جنس کے تمام افراد کی نیت بھی کر لی جائے تو اس کے تمام افراد کی نیت کا بھی اس لفظ کے اندر احتمال ہوتا ہے. تو اصل میں یہ ہے کہ جو اس میں جنس ہے اس کی جو دلالت ہے یا تو فرد حقیقی پر ہوتی ہے یا فرد حکمی پر ہوتی ہے. فرد حقیقی کیا ہے؟ وہ ایک ہوتا ہے، اور فرد حکمی یہ ہوتا ہے کہ اس کے جتنے افراد ہیں ان تمام افراد کا مجموعہ ہوتا ہے. اس میں جنس تو ہے وہ عدد کا احتمال نہیں رکھتا ہے. مثال کے طور پہ اگر اس جنس کے 3 عدد ہیں تو آپ 2 عدد کی نیت کر لیں، یا اگر اس کی جنس کے 5 عدد ہیں تو آپ 4 کی نیت کر لیں، 3 کی نیت کر لیں. اس طریقے سے درست نہیں ہوتا ہے. تو اس میں جنس کے اندر یا تو فرد حقیقی وہ تو ہوتا ہی ہے مراد، اور اگر آپ فرد حکمی کی نیت کرتے ہیں تو فرد حکمی کا بھی احتمال ہوتا ہے. لہذا اب اگر کوئی اس نے امر کا صیغہ استعمال کیا ہے اور اس میں جنس وہ لے کر آ رہا ہے تو اس کے اندر بھی دونوں باتوں کا ہی احتمال ہوگا، یا تو فرد حقیقی یا پھر فرد حکمی. اس کے علاوہ اگر کسی عدد کی نیت کرتا ہے تو یہ نیت معتبر نہیں ہوگی. اب اس کی کچھ مثالیں لے کر آئے ہیں. تو یہی بتا رہے ہیں کہ امر بالضرب یعنی اضرب کے ذریعے سے جو حکم دیا جا رہا ہے
یہ حکم دیا جا رہا ہے تصرف معلوم کی جنس کا، اور اس میں جنس کا حکم کیا ہے کہ وہ ادنا کو شامل ہوتا ہے اطلاق کے وقت، یعنی جب آپ مطلق ذکر کرتے ہیں تو پھر اس سے مراد ادنا ہوتا ہے جس کو فرد حقیقی کہا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر جنس کے تمام افراد کا بھی احتمال ہوتا ہے، تو جنس کا جو پورا مجموعہ ہے جس کو فرد حکمی کہا جاتا ہے اس کے اندر اس بات کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ اب اسی کے آگے مثالیں لے کر آ رہے ہیں۔ پہلی مثال دیکھیں، اذا حلف لا یشرب الماء، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنس کی دلالت یا تو فرد حقیقی پر ہوتی ہے یا فرد حکمی کے اوپر ہوتی ہے، اسی وجہ سے اگر کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے کہ لا یشرب الماء، کہ وہ پانی نہیں پیے گا، اب دیکھیں اب حالف نے اگر تو کوئی نیت نہیں کی ہے تو پانی کا ایک قطرہ پینے سے بھی حانث ہو جائے گا، کیونکہ جو پانی کا ایک قطرہ ہے وہ بھی ماء کے اندر داخل ہے اور ماء کا ادنا فرد حقیقی ہے۔ لیکن اگر جو حالف ہے، حالف نیت کرتا ہے کہ دنیا کے تمام پانیوں کی جہاں جہاں پر بھی پانی پایا جا رہا ہے، تو یہ والی نیت بھی اس کی درست ہے، کیونکہ جو پانیوں کا مجموعہ ہے یہ اس کا فرد حکمی ہے، اور اس میں جنس کے اندر جیسا کہ فرد حقیقی مراد ہوتا ہے، فرد حکمی کا بھی احتمال ہوتا ہے، لہذا اس وقت یہ شخص حانث نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک پوری دنیا کا پانی نہیں پیے گا اس سے کی قسم پوری نہیں ہوگی، اور پوری دنیا کا پانی پینا یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ اسی وجہ سے اگر اس نے قسم اٹھائی کہ وہ پانی نہیں پیے گا تو پانی کا ایک قطرہ پینے سے بھی حانث ہو جائے گا، کیونکہ جو پانی کا ادنا قطرہ ایک قطرہ ہے یہ اس کا فرد حقیقی ہے۔ لیکن اگر وہ نیت کرتا ہے عالم کے تمام پانیوں کی، تو نیت بھی اس کی درست ہوگی، تو اس صورت کے اندر اگر جہان کے تمام پانی پیے گا تو حانث ہوگا، اگر نہیں پیتا تو حانث نہیں ہوگا، اور یہ پینا ممکن نہیں ہے، لہذا حانث بھی نہیں ہوگا۔ دوسرا مسئلہ متفرق کر رہے ہیں کہ خاوند نے اپنی بیوی سے کہا طلقی نفسہ کی، اپنے آپ کو تو طلاق دے دے، یعنی طلاق کا اختیار سپرد کرتا ہے بیوی کے، بیوی آگے سے کہہ دیتی ہے طلق تو، میں نے اپنے آپ کو طلاق دے دی، تو ایک طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن اگر خاوند نے یہ لفظ کہہ کے نیت کی تھی 3 طلاقوں کی، تو پھر اس صورت کے اندر 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، کیونکہ جو طلاق ہے اس کا جو ایک فرد ہے، ایک طلاق ہے وہ فرد حقیقی ہے، اور جو 3 طلاقیں ہیں، جو 3 طلاقوں کا مجموعہ ہے یہ فرد حکمی ہے، اور اس میں جنس کے بارے میں آپ اصول پڑھ چکے ہیں کہ اس کے اندر فرد حکمی کا بھی احتمال ہوتا ہے، اگر فرد حکمی کی نیت کرے گا تو پھر 3 طلاقیں بھی واقع ہو جائیں گی، لیکن اگر خاوند نیت کرتا ہے 2 طلاقوں کی تو 2 طلاقیں واقع نہیں ہوں گی، کیونکہ میں آپ کو اصول بتا چکا ہوں اس میں جنس کے اندر عدد کا احتمال نہیں ہوتا ہے، یا تو فرد حقیقی کا احتمال ہوگا یا فرد حکمی کا احتمال ہوگا۔ یہ بتا رہے ہیں کہ اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ اگر اس نے اپنی بیوی سے کہا طلقی نفسہ کی، اس نے کہہ دیا طلق تو ایک طلاق واقع ہوگی، اور اگر 3 کی نیت کرتا ہے تو 3 کی نیت بھی درست ہے اور 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ یا اسی طریقے سے اگر کسی آدمی نے دوسرے کو طلاق کا وکیل بنایا اور اس کو کیا کہا طلق ہا، میری بیوی کو طلاق دے، تو یہاں پر بھی جب اس نے مطلق ذکر کرے گا تو ایک طلاق کو ہی شامل ہوگا، لیکن اگر اس میں 3 کی نیت کرتا ہے تو 3 کی نیت بھی درست ہے، کیونکہ 3 یہ فرد حکمی ہے۔ لیکن اگر 2 کی نیت کرتا ہے تو یہ نیت درست نہیں ہے۔ 2 کی نیت کیوں درست نہیں ہے؟ وہ اس لیے درست نہیں ہے کیونکہ اس میں جنس کے اندر یا تو فرد حقیقی ہوتا ہے یا فرد حکمی ہوتا ہے، جو اس کے تمام افراد کا مجموعہ ہوتا ہے، اور طلاق کے تمام افراد 3 طلاقیں ہوتی ہیں، اور جو 2 ہے نہ تو وہ فرد حقیقی ہے نہ ہی فرد حکمی ہے، لہذا 2 طلاقوں کی نیت کرنا درست نہیں ہوگا اور ایک طلاق ہی واقع ہوگی۔ البتہ اگر یہ کہ اس کی جو منکوحہ تھی وہ لونڈی تھی، تو لونڈی کو آپ کو معلوم ہے کہ لونڈی کے 2 طلاقیں دی جا سکتی ہیں، لونڈی کے حق میں 3 طلاقیں نہیں ہوتی ہیں، تو اگر وہ 2 کی نیت کرتا ہے تو چونکہ لونڈی کے حق میں یہ طلاق کے تمام افراد کا مجموعہ 2 طلاقیں ہی ہیں، لہذا 2 کی نیت بھی درست ہوگی کیونکہ اس کا فرد حکمی ہے۔ یہ بتا رہے ہیں الا اذا کانت المنکوحہ اما، مگر یہ کہ اگر منکوحہ اما لونڈی ہے تو پھر اس وقت 2 کی نیت بھی اس لونڈی کے حق میں درست ہے، کیونکہ لونڈی کے حق میں 2 کی نیت کرنا جنس کے تمام افراد کی نیت کرنا ہے، فرد حکمی کی نیت کرنا ہے، اور یہ جائز و درست ہے۔ اسی طرح اگر آقا نے اپنے غلام کو نکاح کی اجازت دی اور اس کو یہ کہا تزوج، تو نکاح کر لے، آپ کو معلوم ہے کہ جو غلام ہے اس کا جو نکاح کرنے کا اختیار ہے وہ آزاد آدمی سے نصف ہوتا ہے، جیسے آزاد آدمی کو 4 عورتوں سے نکاح کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے، جو غلام ہے اس کو 4 کا نصف 2 عورتوں سے نکاح کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے، تو لہذا جب آقا نے اس کو نکاح کی اجازت دی اور اس کو یہ کہا تزوج، تو نکاح کر لے، فرد حقیقی مراد ہوگا، وہ غلام ایک عورت سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن اگر آقا 2 عورتوں سے نکاح کی نیت کرتا ہے تو نیت بھی درست ہے، کیونکہ جو 2 عورتوں سے نکاح ہے یہ غلام کے حق میں فرد حکمی ہے، اور فرد حکمی کی نیت یہ معتبر ہوتی ہے اس میں جنس کے اندر، لیکن 2 سے زیادہ 3 کی نیت کرتا ہے، 4 کی نیت کرتا ہے تو یہ نیت درست نہیں ہوگی، اور غلام کو صرف ایک عورت سے ہی نکاح کا حق حاصل ہوگا۔ یہ بتا رہے ہیں اگر اپنے غلام سے کہا تزوج، تو یہ واقعہ ہوگا ایک عورت سے نکاح پر، اور اگر 2 کی نیت کرتا ہے تو یہ نیت درست ہے، کیونکہ غلام کے حق میں جو 2 عورتوں سے نکاح ہے یہ کل جنس ہے، فرد حکمی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا 9واں باب ہے امر کی بحث، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم عدم تکرار پر ایک اعتراض اور اس کا جواب سمجھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں،
ولا يتأتى على هذا فصل تكرار العبادات فإن ذلك لم يثبت بالأمر بل بتكرار أسبابها التي يثبت بها الوجوب والأمر لطلب أداء ما وجب في الذمة بسبب سابق لا لإثبات أصل الوجوب وهذا بمنزلة قول الرجل أدي ثمن البيع وأدي نفقة الزوجة فإذا وجبت العبادة بسببها فتوجه الأمر لأداء ما وجب منها عليه ثم الأمر لما كان يتناول الجنس ما وجب عليه ومثاله ما يقال إن الواجب في وقت الظهر هو الظهر فتوجه الأمر لأداء ذلك الواجب ثم إذا تكرر الوقت تكرر الواجب فيتناول الأمر ذلك الواجب الآخر ضرورة تناوله كل الجنس الواجب عليه صوما كان أو صلاة فكان تكرار العبادة المتكررة بهذا الطريق لا بطريق أن الأمر يقتضي التكرار۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور اعتراض وارد نہیں ہوتا ہے اس مسئلے کے اوپر تکرار عبادات کی فصل یعنی مسئلے کو لے کر، اس لیے کہ جو عبادات کا تکرار ہے یہ امر سے ثابت نہیں ہوتا ہے بلکہ ان عبادات کے اسباب کے تکرار سے ثابت ہوتا ہے۔ یہ وہ عبادات کے اسباب ہیں جن کے ذریعے سے وجوب ثابت ہوتا ہے، اور امر اس چیز کی ادائیگی کو طلب کرنے کے لیے آتا ہے جو ذمہ میں واجب ہوتی ہے سبب سابق کی وجہ سے، نہ کہ اصل وجوب کو ثابت کرنے کے لیے۔ اور یہ آدمی کے قول کے مرتبہ پر ہے جو یہ کہے ادی ثمن البیع یا ادی نفقۃ الزوجۃ۔ تو جب عبادت ثابت ہو جاتی ہے ان کے اسباب کے ساتھ تو امر متوجہ ہوتا ہے اس چیز کی ادا کرنے کے لیے جو ان اسباب کے ذریعے سے واجب ہوئی ہے اس شخص کے اوپر۔ پھر امر جب شامل ہوتا ہے جنس کو تو یہ شامل ہوگا اس چیز کی جنس کو جو اس پر واجب ہے، اور اس کی مثال جو کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ واجب ظہر کے وقت میں وہ ظہر ہے، لہذا امر متوجہ ہوگا اس واجب کو ادا کرنے کے لیے۔ پھر جب وقت کا تکرار ہوگا تو واجب کا تکرار ہوگا، لہذا امر اس دوسرے واجب کو بھی شامل ہوگا، اس بات کے ضروری ہونے کی وجہ سے کہ امر اس تمام جنس کو شامل ہے جو جنس اس پر واجب ہے، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ، چاہے وہ نماز ہو۔ لہذا عبادات متکررہ کا تکرار اس طریق سے ہے، نہ کہ اس طریقے سے کہ امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ ایک بات ہم نے بڑی تفصیل سے سمجھ لی تھی کہ امر کے اندر تکرار نہیں ہوتا ہے، جب آپ نے ایک مرتبہ مامور بہ کو ادا کر لیا تو امر کے مقتضا کے اوپر عمل ہو جاتا ہے، تو بار بار تکرار اس کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ اسی کے اوپر ایک اعتراض ہوتا ہے، اسی اعتراض کا جواب اس سبق کے اندر دیا جا رہا ہے۔ معترض اعتراض یہ کرتا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ امر کے اندر نہ تو تکرار ہوتا ہے نہ ہی تکرار کا احتمال لگتا ہے، ہم آپ کو مثالیں دکھاتے ہیں کہ امر کے اندر تکرار پایا جا رہا ہے۔ مثال نمبر 1، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرو۔ اب یہاں پہ دیکھیں اقیموا امر کا صیغہ ہے لیکن اس کے اندر تکرار ہے، اسی امر کے صیغے کی وجہ سے ساری زندگی نمازیں پڑھنا لازم اور ضروری ہیں۔ ایک یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دن کی نمازیں پڑھ لی تو آپ امر کی ادائیگی سے آپ ساکت ہو گئے، یا اسی طریقے سے آپ نے ایک وقت کی نماز پڑھ لی تو امر کا جو مامور بھی ہے وہ آپ نے ادا کر لیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی آپ کو اسی امر کی وجہ سے نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں۔ یا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا جو امر ہے آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو، اس ایک امر کی وجہ سے ساری زندگی کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی لازم اور ضروری ہوتی ہے۔ ایک بار آپ نے زکوٰۃ ادا کی، دوسرے سال آپ نے اسی امر کی وجہ سے زکوٰۃ ادا کی، تیسرے سال بھی آپ نے اسی امر کی وجہ سے زکوٰۃ ادا کی، تو تکرار تو پایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے روزے جو فرض اور لازم ہیں، اب جتنے سال رمضان آئیں گے تو بار بار آپ کے لیے رمضان کے روزوں کی ادائیگی لازم اور ضروری ہوگی، تو آپ یہ والی بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ امر کے اندر تکرار نہیں پایا جاتا ہے؟ اسی سوال کا جو جواب ہے وہ آج کے سبق کے اندر دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں جواب کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے نفس وجوب، دوسری ہے وجوب ادا۔ یہاں پر جو آپ کو تکرار معلوم ہو رہا ہے یہ تکرار وجوب ادا کے اندر نہیں ہے، بلکہ یہ جو تکرار ہے یہ نفس وجوب کے اندر تکرار ہے، اور جو نفس وجوب ہے یہ آتا ہے سبب کے تکرار کی وجہ سے، اسباب کے تکرار سے یا سبب کے تکرار سے۔ جب جب سبب کے اندر تکرار پایا جائے گا تو نفس وجوب کے اندر بھی تکرار پایا جائے گا۔ اب جب نفس وجوب آ چکا ہے سبب کے تکرار کی وجہ سے، تو اب اس کو جو آپ ادا کریں گے وہ امر کی وجہ سے آپ ادا کریں گے، تو یہ جو تکرار ہے یہ وجوب ادا کے اندر نہیں ہے بلکہ نفس وجوب کے اندر تکرار ہے، اور نفس وجوب کے اندر جو تکرار آ رہا ہے یہ امر کی وجہ سے تکرار نہیں آ رہا ہے بلکہ ان عبادات کے اسباب میں تکرار کی وجہ سے آ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اب یہ جو ظہر ہے نا، اب ہر روز جو ظہر پڑھنا لازم اور ضروری ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ہے ظہر کا وقت۔ اب ظہر کے وقت کے اندر جب جب تکرار پایا جائے گا تو نفس وجوب یعنی ظہر کا فرض ہونا اس کے اندر بھی تکرار آ جائے گا، اور ظہر کے فرض ہونا یعنی نفس وجوب میں جب تکرار آئے گا تو پھر جو اللہ تعالیٰ کا امر ہے حکیم یہ متوجہ ہوگا کہ بھائی جو چیز ذمے کے اندر واجب اور لازم ہو چکی ہے تم اس واجب اور لازم کو ادا کرو،
تو جو وجوب ادا ہے وہ تو امر کی وجہ سے آ رہا ہے، نفس وجوب وہ امر کی وجہ سے نہیں آ رہا ہے، نفس وجوب میں جو تکرار آ رہا ہے وہ ان کے اسباب میں تکرار کی وجہ سے آ رہا ہے۔ یہ اسی طریقے سے دوسری مثال دیکھیں زکوٰۃ کی۔ اب جو زکوٰۃ کے اندر تکرار ہے نا، یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، جب زکوٰۃ کے سبب کے اندر تکرار پایا جائے گا، سبب کیا ہے؟ مال نامی اور پورے سال تک موجود رہے، یہ سبب ہے۔ تو جب سبب کے اندر تکرار پایا جائے گا تو زکوٰۃ نفس وجوب کا تکرار پایا جائے گا، تو جب نفس وجوب آ جائے گا آپ کے ذمے کے اندر تو پھر اللہ کا امر متوجہ ہوگا آتو کہ جو چیز تمہارے ذمے لازم ہو چکی ہے اب تم اس کو ادا کرو۔ یا اسی طریقے سے جو روزے ہیں، روزے کی مثال دیکھ لیں آپ، جو روزے ہیں ان کا جب سبب کے اندر تکرار پایا جائے گا، اور وہ سبب کیا ہے؟ روزوں کا وقت ہے، جب بھی رمضان آئے گا تو پھر رمضان کے روزے یہ فرض اور لازم ہو جائیں گے۔ تو یہ جو نفس وجوب ہے رمضان کے روزوں کا فرض ہونا، یہ تکرار یعنی رمضان کے وقت کی وجہ سے ہے۔ تو جب وقت میں تکرار پایا جائے گا تو نفس وجوب تو آ جائے گا، لیکن یہ جو ان کی ادائیگی ہے، وجوب ادا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی وجہ سے ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے ہیں۔ تو یہ دونوں ہیں، دونوں کے درمیان تھوڑا سا فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ امر کے اندر تکرار نہیں ہے، امر تکرار کے اندر نہ تو احتمال لگتا ہے اور نہ ہی امر کے اندر تکرار پایا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں وَلَا يَتَعَلَّى هَذَا، آپ اعتراض نہیں کر سکتے ہیں امر کے اندر تکرار والی بات کو لے کے عبادات میں تکرار کی فصل سے، یعنی وہ فصل جس میں عبادت کے تکرار کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، بیان کیا جاتا ہے، اس فصل کو لے کر آپ امر کے اندر تکرار نہیں ہے اس کے اوپر آپ اعتراض نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں جو عبادت کے اندر تکرار پایا جا رہا ہے نا، یہ امر سے ثابت نہیں ہو رہا، بلکہ عبادت کا جو سبب ہے اس میں تکرار کی وجہ سے عبادت کے اندر تکرار آ رہا ہے۔ تو جو اسباب کے اندر تکرار ہوتا ہے، اسباب کے تکرار سے وجوب ثابت ہوتا ہے، جو نفس وجوب ہے وہ سبب کے تکرار کی وجہ سے پایا جاتا ہے، پھر امر متوجہ ہوتا ہے کہ بھئی جو چیز آپ کے ذمے میں ثابت ہو چکی ہے، سبب سابق کی وجہ سے، نفس وجوب کی وجہ سے جو آپ کے ذمے میں ایک چیز لازم اور ضروری ہو چکی ہے، اب امر آتا ہے کہ بھئی اس کو ادا کرو، اس کے ادا کو طلب کرنے کے لیے امر آتا ہے، یعنی وجوب ادا کے لیے امر آتا ہے۔ لا لإثبات اصل الوجوب، اصل وجوب کو ثابت کرنے کے لیے امر نہیں آتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ کوئی شخص کہتا ہے ادی ثمن البیع۔ اب یہاں پہ ایک مثال لے کر آئے ہیں کہ دیکھیں نفس وجوب اور وجوب ادا کے درمیان فرق ہے۔ مثال اس کی یہ ہے، ایک آدمی دوسرے کہتا ہے ادی، امر کا صیغہ ہے، ثمن البیع۔ یہ اسی طریقے سے جو قاضی ہے وہ خامن کو کہتا ہے ادی نفقۃ الزوجہ، بیوی کا نفقہ خرچہ ادا کرو۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو بیع کی جو ثمن کی ادائیگی ہے یہ ادی کی وجہ سے واجب نہیں ہو رہی، بلکہ جو بیع کی ثمن کی ادائیگی ہے وہ عقد بیع کی وجہ سے واجب ہو رہی ہے۔ یا اسی طریقے سے جو بیوی کے نفقے کی جو ادائیگی ہے وہ ادی امر کی وجہ سے واجب نہیں ہو رہی، بلکہ وہ عقد نکاح کی وجہ سے واجب ہو رہی ہے۔ تو جب کبھی عقد نکاح کے اندر تکرار پایا جائے گا، نفقے کا تکرار بھی، اس کا جو نفس وجوب ہے اس کے اندر بھی تکرار پایا جائے گا۔ تو نفس وجوب میں جو تکرار آ رہا ہے وہ سبب کے تکرار کی وجہ سے آتا ہے۔ تو جب ایک مرتبہ نفس وجوب پایا جاتا ہے تو پھر وجوب ادا متوجہ ہوتا ہے کہ جو چیز تمہارے ذمہ لازم ہو چکی ہے اب تم اس کی ادائیگی کرو۔ تو وجوب ادا جو ہے وہ تو ادی کے ساتھ آئے گا، وجوب ادا یہاں پر بھی ادی کے ساتھ آئے گا، نفس وجوب وہ ادی کی وجہ سے نہیں آ رہا ہے، جو امر ہے امر کے اندر تکرار نہیں پایا جاتا۔ یہ بتا رہے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ ایک آدمی کے قول کے مرتبہ پر وہ یہ کہتا ہے ادی ثمن البیع، یا وہ کہتا ہے ادی نفقۃ الزوجہ۔ اسی طرح جب عبادت واجب ہوگی اپنے سبب کی وجہ سے تو اب امر متوجہ ہوگا کہ بھئی جو چیز آپ کے ذمہ واجب ہو چکی ہے سبب کی وجہ سے علیہ اس شخص کے اوپر، تو اب امر متوجہ ہوگا لی ادائی کہ تم اس کو ادا کرو۔ ذرا اس کی ضمیریں دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ اب یہاں پہ دیکھیں پہلی ضمیر اس کے اندر منہا، یہ جو منہا ہے یہ لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ عبادت کی طرف۔ جو عبادت واجب ہوئی ہے علیہ اس مرد کے اوپر ان اسباب کی وجہ سے، تو پھر جو ہے امر متوجہ ہوگا کہ تم اس کی ادائیگی کرو۔ آگے دیکھیں ثم الامر لما کان یتناول الجنس، یہ ایک اور اعتراض اور اس کا جواب ہے۔ اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ چلیں آپ نے جو فرق کیا تھا نا کہ نفس وجوب اس کا جو تکرار ہے وہ سبب وجوب کی وجہ سے ہے، تو پھر جو وجوب ادا ہے وہ نفس وجوب کی وجہ سے آ رہا ہے، تو تکرار تو وجوب ادا کے اندر بھی پایا جا رہا ہے، اگرچہ وہ نفس وجوب کے ذریعے سے ہی آ رہا ہے لیکن تکرار تو پایا جا رہا ہے۔ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی، جیسا کہ میں نے آپ کو مثال دی تھی نا ظہر۔ اب یہ جو ظہر ہے، ظہر میں ایک تو ہے نفس وجوب، یہ میں نے کہا تھا اس میں جو تکرار پایا جائے گا وہ جو اس کا سبب ہے وقت ظہر، اس وقت ظہر جو اس کا سبب ہے، اس سبب کی وجہ سے نفس وجوب کے اندر تکرار ہے۔ اب یہ جو نفس وجوب ہے اس نفس وجوب کی وجہ سے وجوب ادا میں تکرار ہے،
جب ایک چیز ذمے کے اندر لازم اور واجب ہو چکی ہے تو اب اس کی جو ادائیگی ہے وہ امر کی وجہ سے آ رہی ہے، تو تکرار تو پایا جا رہا ہے وجوب ادا میں بھی۔ آپ کا یہ کہنا کہ تکرار نہیں پایا جاتا، یہ والی بات تو درست نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ تکرار وہ امر کے صیغے سے نہیں ہوگا، تو چلو ٹھیک ہے، امر کے صیغے سے نہیں ہے، نفس وجوب کی وجہ سے ہی تکرار ہے، تکرار تو پایا جا رہا ہے۔ آگے دیکھیں، ثم الامر لما کان يتناول الجنس، پھر امر جب جنس کو شامل ہے۔ یہ ایک اور اعتراض ہوتا ہے امر کے تکرار سے لے کر، اسی کا جواب یہاں سے دیا جا رہا ہے۔ اعتراض کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ لیں۔ دیکھیں اعتراض یہاں پر دوسرا یہ ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ نے یہ کہا تھا کہ جو نفس وجوب کا تکرار ہے وہ تو سبب کی وجہ سے آ رہا ہے، لیکن جو وجوب ادا ہے اس کا تکرار تو امر کی وجہ سے آ رہا ہے۔ جیسے کہ مثال تھی نا ظہر کی، بلکہ آپ اثر کریں نا، یہاں پہ ظہر کی تو بار بار آ گئی، اب اثر کریں۔ اب یہ جو اثر کا جو نفس وجوب ہے اس کے اندر جو تکرار آئے گا وہ اثر کا سبب، یعنی جب اثر کے وقت کے اندر تکرار آئے گا اس کی وجہ سے ہوگا۔ تو جب نفس وجوب پایا جائے گا تو پھر وجوب ادا ہوگا امر کی وجہ سے۔ تو دیکھیں وجوب ادا یہ تو امر کی وجہ سے، اس کے اندر تو تکرار پایا جا رہا ہے۔ جب اثر کا وقت آئے گا تو آپ نے نماز ادا کرنی ہے، اگلے دن بھی جب اثر کا وقت آئے گا آپ نے نماز ادا کرنی ہے، تو امر کی وجہ سے ہی تکرار ہے، لیکن تکرار تو پایا جا رہا ہے۔ اعتراض کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ امر کے ذریعے سے جس فعل کا حکم دیا جاتا ہے امر مامور بھی کی مکمل جنس کو شامل ہوتا ہے، اور جو جنس ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں، ایک اس کا فرد حقیقی ہوتا ہے اور ایک اس کا فرد حکمی ہوتا ہے۔ اب جیسے یہ اثر ہے نا، اثر کا ایک فرد حقیقی ایک دن کی اثر، اور اثر کا فرد حکمی یہ ہے کہ اس کی زندگی کے اندر جتنی اثر کی نمازیں ہیں وہ ساری کی ساری اس کا فرد حکمی ہے۔ اسی طریقے سے ظہر ہے، ظہر کی ایک نماز تو اس کا فرد حقیقی ہے کیونکہ اس میں جنس ہے، اور ظہر کی جتنی نمازیں اس کی زندگی میں آئیں گی یہ ساری کی ساری فرد حکمی ہوں گی۔ تو جو اللہ کا امر ہے نماز کو ادا کرو، ظہر کو، عصر کو، مغرب کو، عشاء کو، فجر کو، تو اس سے مراد یہاں پر جنس کا فرد حکمی ہے، اور یہ والی بات آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو اس میں جنس ہے، جس طریقے سے فرد حقیقی اس میں مراد ہوتا ہے بالکل اسی طریقے سے اس سے فرد حکمی بھی مراد ہوتا ہے اگر اس کی نیت کی جائے۔ دیکھیں یہ فرما رہے ہیں کہ امر جب جنس کو شامل ہوتا ہے تو پھر یہ شامل ہوگا اس چیز کی جنس کو جو اس کے اوپر واجب ہوئی ہے۔ جیسے عصر اس کے اوپر واجب ہے تو عصر کی جنس کے جتنے افراد ہیں اس کی زندگی میں جتنی عصر کی نمازیں آئیں گی وہ ساری کی ساری اس کے ذمہ واجب ہوں گی جب نفس وجوب میں تکرار پایا جائے گا۔ یہی فرما رہے ہیں کہ اس کی مثال جو کہی جاتی ہے کہ واجب ظہر کے وقت میں وہ ظہر ہے، اب امر متوجہ ہوگا اس واجب کو ادا کرنے کے لیے، پھر جب وقت کا تکرار ہوگا تو پھر واجب کا تکرار ہوگا، یعنی نفس وجوب کا تکرار ہوگا، لہذا امر دوبارہ شامل ہوگا اس دوسرے واجب کو بھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس بات کے ضروری ہونے کی وجہ سے کہ امر کل جنس کو شامل ہوتا ہے، وہ کل جنس جو اس کے اوپر واجب ہوئی ہے، وہ چاہے وہ روزہ ہو چاہے وہ نماز ہو، لہذا عبادات متکررہ کا جو تکرار ہے وہ اس طریقے سے ہے، اس طریقے سے نہیں ہے کہ امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول شاشی کا 9واں باب ہے امر کی بحث، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم امر کی دو قسمیں، امر مطلق اور امر مقید کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، المامور به نوعان مطلق عن الوقت ومقید به وحکم المطلق یکون الاداء واجبا علی التراخی بشرط اللہ یفوتہ فی العمر وعلی هذا قال محمد فی الجامع لو نظر ان یعتکف شہرا له ان یعتکف ای شہر شاء ولو نظر ان يصوم شهرا له ان يصوم اي شهر شاء وفي الزكاة وصدقة الفطر والعشر المذهب المعلوم انه لا يصير بالتاخير مفرطا فانه لو هلك النصاب سقط الواجب والحانث اذا ذهب ماله وصار فقير كفر بالصوم۔ ترجمہ دیکھ لیں، مامور بھی کی دو قسمیں ہیں، مطلق عن الوقت اور مقید بالوقت۔ مطلق کا حکم یہ ہے کہ ادا واجب ہوتی ہے علی سبیل التراخی، اس شرط پر کہ عمر کے اندر فوت نہ ہو جائے، اور اسی بنا پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جامع میں فرمایا اگر نظر مانی کہ وہ 1 مہینے کا اعتکاف کرے تو جائز ہے اس کے لیے وہ جس مرضی مہینے میں اعتکاف کر لے، اور اگر اس نے نظر مانی کہ وہ روزہ رکھے گا 1 مہینے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ جس بھی مہینے میں روزہ رکھنا چاہے روزہ رکھ لے۔ اور زکوٰۃ میں اور صدقہ فطر میں اور عشر میں مذہب معلوم یہ ہے کہ تاخیر سے افراد کرنے والا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر نصاب ہلاک ہو جائے تو واجب ساقط ہو جاتا ہے، اور قسم توڑنے والے کا جب مال چلا جائے اور وہ فقیر ہو جائے تو وہ روزے کے ساتھ کفارہ ادا کرتا ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ آج کے سبق کے اندر ہم امر کی دو قسمیں پڑھیں گے، ایک ہے امر مطلق عن الوقت، دوسری ہے امر مقید بالوقت۔ امر سے مراد یہاں پر مامور بھی، یعنی جس چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ مطلق عن الوقت اس مامور بھی کو کہتے ہیں جس کے لیے شریعت نے کوئی وقت مقرر نہ کیا ہو کہ جس خاص وقت کے اندر اس مامور بھی کو ادا کرنا لازم اور ضروری ہو کہ اگر وہ وقت نکل جائے تو پھر وہ ادا نہ کہلائے بلکہ قضا ہو جائے، جیسے کہ زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر، فطرانہ ہے، یا اسی طریقے سے نذر مطلق ہے۔ شریعت نے ان کو ادا کرنے کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں کیا ہے، بلکہ آپ جس وقت بھی اس کو ادا کریں گے یہ ادا ہی کہلائیں گے۔
اس قسم کا جو معمور بھی ہے اس کو مطلق عن الوقت کہا جاتا ہے۔ دوسرے معمور بھی کی قسم ہے مقید بالوقت۔ دیکھیں مقید بالوقت اس معمور بھی کو کہتے ہیں جو کسی خاص وقت کے اندر مقرر اور مقید ہو کہ اگر اس وقت مقررہ میں اس کو ادا کریں تو وہ ادا کہلائے گا، اور اگر وقت مقررہ کے بعد آپ اس کو ادا کریں گے تو وہ ادا نہیں ہوگا بلکہ قضا کہلائے گا۔ جیسے کہ نماز ہے، ہر نماز ہے، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب، عشاء ہے، ہر نماز کا خاص وقت مقرر ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے روزے ہیں، اس کا خاص وقت مقرر ہے۔ تو یہ جو ہے اگر آپ ان کو ان کے مخصوص اور مقرر وقت کے اندر ادا کریں گے تو یہ ادا ہوگا، اگر وقت کے بعد ادا کریں گے تو یہ قضا کہلائیں گے۔ تو یہ دو قسمیں ہوں گی معمور بھی کی، ایک ہے مطلق عن الوقت، دوسری ہے مقید بالوقت۔ اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں ان کے حکم کی طرف۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مطلق عن الوقت کے حکم کی۔ دیکھیں مطلق عن الوقت کے حکم کے اندر اختلاف ہے۔ جمہور حنفیہ کے نزدیک مطلق عن الوقت کا حکم یہ ہے کہ یہ واجب علی سبیل التراخی ہوتا ہے۔ اس کو واجب علی التراخی آپ کہہ لیں یا واجب علی سبیل التراخی کہہ لیں، مطلب یہ ہے کہ فی الفور ادا کرنا یہ واجب نہیں ہوتا ہے بلکہ تراخی یعنی تاخیر کے ساتھ ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ زندگی کے جس وقت بھی آپ اس کو ادا کر لیں گے یہ ادا ہی شمار ہوگا، یہ قضا شمار نہیں ہوگا۔ بس شرط یہ ہے کہ زندگی کے اندر ادا آپ لازمی طور پر کر لیں، آپ زندگی ختم نہ ہو جائے اس کی ادائیگی سے پہلے۔ اگر آپ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو پھر یہ فوت ہو جائے گا، پھر اس کی قضا لازم آئے گی۔ مطلق عن الوقت کی کچھ مثالیں حضرت لے کر آئے ہیں۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے جامع کبیر کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے ایک مہینے کے اعتکاف کی نظر مانی تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ جس مہینے میں بھی چاہے وہ اعتکاف کر سکتا ہے، کیونکہ یہ جو نظر ہے یہ مطلق عن الوقت ہے، اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، فی الفور اس کے لیے اعتکاف واجب نہیں ہوگا۔ یا اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے منت مانگی ہے کہ میں 1 مہینے کے روزے رکھوں گا تو پھر اس کے لیے لازم اور ضروری نہیں ہے کہ وہ فی الفور یا آئندہ آنے والے مہینے میں ہی روزے رکھے گا، بلکہ جس مہینے میں بھی یہ روزے رکھے گا اس کی یہ جو نظر اور اس کی جو منت ہے یہ پوری ہو جائے گی۔ عبارت دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ معمور بھی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مطلق عن الوقت، دوسری ہے مقید بالوقت۔ یہ جو بھی میں ہی ضمیر ہے نا یہ لوٹ رہی ہے وقت کی طرف۔ مطلق کا حکم کیا ہے؟ مطلق کا حکم یہ ہے کہ ادا واجب ہوتی ہے علی التراخی، تاخیر کے ساتھ واجب ہوتی ہے، یعنی فی الفور ادائیگی لازم نہیں ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ عمر میں فوت نہ ہو جائے، یعنی اس کو آپ ادا ضرور کر دیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کا انتقال ہو جائے اور یہ جو آپ کے ذمہ لازم تھا یہ فوت ہو جائے۔ اسی بنا پر امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے جامع کبیر میں ارشاد فرمایا اگر نظر مانی، منت مانگی اس بات کی کہ وہ 1 مہینے کا اعتکاف کرے گا، لہو، یہ جو نا اصل میں ایسے یجوز لہو، یجوز یہاں پہ معذوف ہے، جائز ہے اس کے لیے کہ وہ اعتکاف کرے، جس بھی مہینے میں اعتکاف کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر اس نے نظر مانی کہ وہ 1 مہینے کے روزے رکھے گا، یہاں پر بھی یجوز ہوگا نا، جائز ہے اس شخص کے لیے کہ وہ جس بھی مہینے میں روزہ رکھنا چاہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ وفی الزکوٰۃ و صدقۃ الفطر، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ ہے، اسی طریقے سے فطرانہ ہے اور عشر ہے، اس کے بارے میں جو حنفیہ کا مشہور اور معلوم مذہب ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر زکوٰۃ لازم ہو گئی ہے یا فطرانہ لازم ہو گیا ہے یا عشر واجب ہو گیا ہے تو اگر اس نے ان کے ادا کرنے کے اندر تاخیر اور کوتاہی کی تو اس تاخیر اور کوتاہی کرنے کی وجہ سے ایسا شخص گناہ گار نہیں ہوگا۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھیں اگر کسی شخص جس پر زکوٰۃ واجب اور لازم تھی اگر اس کا سارے کا سارا مال ہلاک ہو جائے تو زکوٰۃ اور عشر کا جو وجوب ہے یہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اب واجب کا ساقط ہو جانا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ جو ذمے میں لازم ہوتی ہیں، زکوٰۃ لازم ہوتا ہے، عشر لازم ہوتا ہے، یہ اسی طریقے سے اس میں فطرانہ لازم ہوتا ہے، یہ واجب علی التراخی ہے، واجب فی الفور نہیں ہے۔ اگر فی الفور واجب ہوتا تو پھر یہ ذمے سے ساقط نہ ہوتا۔ ذمے سے ساقط ہونا یہ بات دلیل ہے اس بات کی کہ یہ واجب علی سبیل التراخی ہے، اور واجب علی سبیل التراخی کے بارے میں ہم اصول پڑھ چکے ہیں کہ اس کو آپ تاخیر سے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں، حضرت فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ میں صدقہ فطر یعنی فطرانے میں اور عشر میں مذہب معلوم کیا ہے؟ انہ لا یسیر بالتاخیر مفرطا، اگر یہ تاخیر کرتا ہے تو تاخیر سے لا یسیر یہ نہیں ہوگا، کیا نہیں ہوگا؟ مفرط، افراط کرنے والا نہیں ہوگا، حد سے تجاوز کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اگر سارے کا سارا نصاب ہلاک ہو جائے تو واجب ساقط ہو جاتا ہے، تو واجب کا ساقط ہو جانا دلیل ہے اس بات کی کہ یہ جو ذمے میں لازم اور ضروری ہوتی ہیں یہ واجب علی التراخی ہے، نہ کہ واجب فی الفور ہے۔ اسی طرح چوتھی مثال دیکھیں مطلق عن الوقت کی۔ مطلق عن الوقت کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی قسم کھائی، اب قسم کھائی، قسم کھانے کے بعد وہ قسم توڑ دیتا ہے یعنی حانث ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ جو قسم توڑ دیتا ہے اس کے اوپر کفارہ قسم لازم ہوتا ہے۔ اب یہ شخص جس نے قسم توڑی ہے یہ کفارہ بالمال کے اوپر قادر تھا، مال کے ذریعے سے کفارہ ادا کر سکتا تھا، لیکن اس نے کفارہ مالی ادا نہیں کیا، یہاں تک کہ اس کا سارا مال ہلاک ہو گیا۔ اب یہ شخص فقیر ہو چکا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو شخص فقیر ہو جائے وہ پھر روزوں کے ساتھ کفارہ دے سکتا ہے، تو اب یہ روزوں کے ساتھ کفارہ ادا کرے گا،
اور روزوں کے ساتھ اگر اس نے کفارہ ادا کیا ہے تو اس کا کفارہ درست ہو جائے گا۔ اب روزوں کے ساتھ کفارے کا درست ہو جانا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ مامور بھی مطلق عن الوقت ہے۔ اگر قسم کا کفارہ فی الفور واجب ہوتا تو پھر مال کے ساتھ ہلاک ہونے کی وجہ سے وہ ذمے سے ساقط نہ ہوتا، لیکن ساقط ہو چکا ہے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مال کے ساتھ کفارہ فی الفور لازم اور ضروری نہیں تھا۔ یہ بتا رہے ہیں کہ والحانث یعنی قسم توڑنے والا جب اس کا مال چلا جائے وسارہ فقیر اور وہ فقیر ہو جائے تو پھر کیا ہے کفارہ بصومی، وہ کفارہ ادا کرے گا صوم روزوں کے ساتھ۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ مطلق عن الوقت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا 9واں باب ہے امر کی بحث، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم امام کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وعلى هذا لا يجوز قضاء الصلاة في الأوقات المكروهة لأنه لما وجب مطلقا وجب كاملا فلا يخرج عن العهدة بأداء الناقص، فيجوز الأسر عند الاحمرار أداء ولا يجوز قضاء، وعن الكرخي أن موجب الأمر المطلق الوجوب على الفور والخلاف معه في الوجوب ولا خلاف في أن المسارعة إلى الائتمار مندوب إليها۔ ترجمہ دیکھ لیں، اسی وجہ سے جائز نہیں ہے قضا نمازوں کو پڑھنا اوقات مکروہہ میں، اس لیے کہ جب وہ مطلق واجب ہوئی تھی تو کامل طریقے سے واجب ہوئی تھی، لہذا ذمے سے نہیں نکلے گی ادائے ناقص کے ساتھ۔ البتہ عصر کی نماز سرخی کے وقت جائز ہے ادا نہ کہ قضا، اور امام کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ امر مطلق کا موجب وہ وجوب ہوتا ہے علی الفور، اور امام کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اختلاف وجوب میں ہے، اور اختلاف نہیں ہے کہ حکم کو پورا کرنے میں جلدی کرنا یہ مستحب ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے مامور بہی کی 2 قسمیں پڑھی تھی، مطلق عن الوقت اور مقید بالوقت۔ مطلق عن الوقت کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ واجب علی التراخی ہوتا ہے، فی الفور یہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ امام کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ سے اختلاف کرتے ہیں۔ امام کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک علی الفور یا فی الفور اس کو ادا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ امام کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کیا اختلاف ہے، اور اسی طریقے سے مذکورہ اصول کے اوپر ایک مسئلہ متفرع ہوتا ہے، وہ کیا مسئلہ ہے وہ بھی ہم آج کے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ دیکھیں، جو اوقات مکروہہ ہے، اوقات مکروہہ میں قضا نماز پڑھنا جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ جو نمازوں کی قضا ہے یہ مامور بھی مطلق ہے، اور مطلق جب چیز ہو تو اس سے مراد فرد کامل ہوتا ہے، اور فرد کامل کے لیے ادائے کامل کا ہونا ضروری ہے، جبکہ وقت ناقص کے اندر آپ جو چیز ادا کریں گے وہ کامل نہیں ہوگی، وہ ناقص ادا ہوگی۔ لہذا کوئی نماز قضا ہو چکی ہے تو آپ اس کو وقت مکروہ کے اندر نہیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ کامل ذمے کے اندر واجب ہوئی تھی، اور آپ وقت مکروہ کے اندر پڑھیں گے تو یہ ناقص ادا ہوگی، تو واجب کامل کو ناقص ادا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ البتہ اب اس کی ایک مثال کیا ہے وقت مکروہ کی؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے عصر کی نماز کے وقت جب مکروہ وقت شروع ہوتا ہے، جس وقت سورج زرد ہو جاتا ہے، جس کو اسفرار شمس کہا جاتا ہے۔ اب یہ وقت کتنا ہوتا ہے؟ دیکھیں، غروب آفتاب سے 17 منٹ پہلے یہ وقت شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک یہ وقت باقی رہتا ہے۔ کل یہ 17 منٹ کا وقت ہوتا ہے جو کہ وقت مکروہ ہے۔ اس وقت مکروہ کے اندر آپ کی کوئی نماز قضا ہے تو آپ وہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ذمے کے اندر کامل واجب ہوئی تھی، تو وہ ادائے کامل کے ساتھ ہی آپ ادا کریں گے، ادائے ناقص کے ساتھ آپ اس کو ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ البتہ اگر آپ نے اس دن کی عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی اور حتیٰ کہ اسفرار شمس ہو گیا، وقت مکروہ داخل ہو گیا، تو اس دن عصر کی نماز پڑھنا جائز اور درست ہوگی، کیونکہ جب اسفرار شمس ہو چکا ہے تو پھر اس وقت جو عصر کی نماز کا جو وقت ہے وہ وقت ناقص ہے۔ اب وقت ناقص، اور آپ کو معلوم ہے نماز کے لیے جو وقت ہے یہ سبب بنتا ہے، تو سبب ناقص ہے، سبب ناقص سے جو ذمے کے اندر چیز واجب ہوگی وہ بھی ادائے کامل واجب نہیں ہوگی بلکہ ادائے ناقص واجب ہوگی، تو اس دن کی جو عصر کی نماز ہے آپ اس کو ناقص ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا سبب بھی ناقص ہے۔ البتہ جو باقی نمازیں ہیں وہ چونکہ کامل اس کا سبب تھا تو لہذا وہ ادائے کامل سے تو ہوں گی، ادائے ناقص کے ساتھ آپ اس کو ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں اسی بنا پر جائز نہیں ہے نمازوں کا قضا کرنا اوقات مکروہہ میں، اس لیے کہ جب یہ مطلق واجب ہوئی تھی تو جو چیز مطلق واجب ہوتی ہے وہ کامل طریقے سے واجب ہوتی ہے، جو چیز کامل واجب ہوتی ہے اس کو ادائے کامل کے ساتھ ہی ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، ادائے ناقص کے ساتھ آپ اس کو ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو ادائے ناقص کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو پھر یہ ذمے سے خارج نہیں ہوگی، جو چیز آپ کے ذمے میں لازم ہے نماز کی قضا کرنا، آپ کی یہ ذمہ داری ختم نہیں ہوگی۔ البتہ جو عصر کی نماز ہے وہ تو احمرار کے وقت جائز اور درست، یعنی جس وقت وقت مکروہ ہو جائے گا، ادا نماز درست ہے اسی دن کی عصر کی نماز، لیکن اس وقت آپ قضا نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ امام کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ اختلاف کرتے ہیں۔ امام کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ امام کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک امر مطلق عن الوقت اس کا جو موجب ہے وہ واجب علی الفور ہے، واجب علی التراخی نہیں ہے، لہذا ان کے نزدیک جتنی ہم نے مثالیں پڑھی ہیں اس کو فی الفور ادا کرنا یہ لازم اور ضروری ہوگا۔ لیکن یہ فرما رہے ہیں امام کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ امام کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ امر مطلق یعنی مطلق عن الوقت جو ہے امر، اس کا جو موجب ہے وہ واجب علی الفور ہے، فی الفور واجب ہے، والخلاف معه فی الوجوب۔ اگلا مسئلہ فرما رہے ہیں کہ حنفیہ کا امام کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اختلاف ہے یہ وجوب کے اندر ہے، یعنی امر مطلق عن الوقت یہ جو مامور بھی ہے، آیا یہ فی الفور واجب ہے یا فی الفور واجب نہیں ہے۔
حنفیہ کے نزدیک واجب علی التراخی ہے، امام کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ واجب علی الفور ہے یا واجب فی الفور ہے۔ ولا خلاف فی ان المسارعۃ الی الائتمار مندوب الیہ۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں جو کہ امر مطلق عن الوقت ہو اس کو اگر آپ جلدی ادا کر دیتے ہیں، اس کو آپ تاخیر سے ادا نہیں کرتے ہیں تو ایسا کرنا مستحب ہے، اس کے اندر کسی کے اختلاف نہیں ہے۔ حنفیہ بھی یہی کہتے ہیں، امام کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں کہ فی الفور اگر آپ ادا کر دیتے ہیں تو ایسا ادا کرنا مستحب ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ جو اختلاف ہے یہ وجوب کے اندر ہے، وجوب عدم وجوب میں اختلاف اس چیز میں نہیں ہے۔ مسارعہ کا مطلب جلدی کرنا، اعتمار حکم کی فرما برداری میں، مندوب کہتے ہیں مستحب کو، کہ اس حکم کو پورا کرنا، جلدی ادا کرنا یہ مستحب ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا 9واں باب ہے امر کی بحث، سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم امر مقید بالوقت کی پہلی قسم پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَأَمَّا الْمُؤَقَّتُ فَنَوْعَانِ نَوْعٌ يَكُونُ الْوَقْتُ ظَرْفًا لِلْفِعْلِ حَتَّى لَا يَشْتَرِطُ اسْتِيعَابُ كُلِّ الْوَقْتِ بِالْفِعْلِ كَالصَّلَاةِ وَمِنْ حُكْمِ هَذَا النَّوْعِ أَنَّ وُجُوبَ الْفِعْلِ فِيهِ لَا يُنَافِي وُجُوبَ فِعْلٍ آخَرَ فِيهِ مِنْ جِنْسِهِ حتى لو نظر أن يصلي كذا وكذا ركعة في وقت الظهر لازمه ومن حكمه أن وجوب الصلاة فيه لا ينافي صحة صلاة أخرى فيه حتى لو شغل جميع وقت الظهر لغير الظهر يجوز ومن حكمه أنه لا يتعدى المأمور به إلا بنية معينة لأن غيره لما كان مشروعا في الوقت لا يتعين هو بالفعل وإن ذاك الوقت لأن اعتبار النية باعتبار المزاحم وقد بقيت المزاحمة عند ذاك الوقت۔ ترجمہ دیکھ لیں، بہرحال امر موقت بالوقت یا مقید بالوقت اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ وقت فعل کے لیے ظرف واقع ہوتا ہے، یہاں تک کہ شرط نہیں ہوتا ہے اس مکمل وقت کا گھیر لینا فعل کے ساتھ، جیسا کہ نماز ہے، اور اس قسم کا حکم یہ ہے کہ فعل کا وجوب اس کے اندر منافی نہیں ہے دوسرے فعل کے وجوب کے اس وقت میں اسی کی جنس میں سے، یہاں تک کہ اگر منت مانگی کہ وہ نماز پڑھے گا اتنی اور اتنی رکعتیں ظہر کے وقت میں تو اس کو لازم ہو جائیں گی، اور اس کے حکم میں سے یہ ہے کہ نماز کا واجب ہونا اس میں منافی نہیں ہے دوسری نماز کے صحیح ہونے کے لیے فی اس وقت کے اندر، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص مشغول کر دے ظہر کے تمام وقت کو غیر ظہر کے لیے تو جائز ہے، اور اس کے حکم میں سے یہ بھی ہے کہ مامور بھی ادا نہیں ہوگا مگر مخصوص نیت کے ساتھ، اس لیے کہ مامور بھی کا غیر جب جائز ہے وقت کے اندر تو مامور بھی متعین نہیں ہوگا فعل کے ساتھ اگرچہ وقت تنگ ہو، اس لیے کہ نیت کا اعتبار وہ مزاحم کے اعتبار سے ہوتا ہے اور مزاحمت ابھی باقی ہے وقت کے تنگ ہونے کے وقت بھی۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں گزشتہ سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مامور بھی کی دو قسمیں ہیں، مطلق عن الوقت اور مقید بالوقت۔ مطلق عن الوقت کے بارے میں ساری تفصیل اور وضاحت ہو چکی ہے، مقید بالوقت کو شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے مقید بالوقت کو موقت کے نام کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ موقت کے نام کے ساتھ تعبیر اس لیے کی ہے کیونکہ اس کی ادائیگی کے لیے وقت مقرر ہے، اگر اس وقت مقرر میں مامور بھی کو ادا کریں گے تو ادا کہلائے گا، اگر وقت مقرر کے اندر اس مامور بھی کو ادا نہیں کریں گے تو مامور بھی یہ قضا ہو جائے گا، تو چونکہ وقت مقرر میں ادا کیا جاتا ہے اس لیے آپ اس کو موقت بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ اس کو مقید بالوقت بھی کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں جو موقت بالوقت ہے یا دوسرے لفظوں میں ہم کہ مقید بالوقت ہے، اس کی جو پہلی قسم ہے وہ یہ ہے کہ وقت اس مامور بھی کے لیے ظرف بنے۔ دیکھیں ظرف جو ہے نا، ظرف کہتے ہیں برتن کو، یعنی جس طریقے سے برتن کے اندر کوئی چیز ڈالی جاتی ہے نا اس کے باوجود برتن کے اندر کچھ نہ کچھ جگہ باقی رہ جاتی ہے، مثال کے طور پہ گلاس ہے، گلاس کے اندر آپ پانی ڈالتے ہیں تو کچھ نہ کچھ جگہ باقی رہ جاتی ہے، تو وقت بھی جو ہے مامور بھی کے لیے ظرف برتن کا کام دیتا ہے، یعنی اس وقت کے اندر آپ مامور بھی کو ادا کریں تو پھر بھی اس وقت کے اندر کچھ نہ کچھ وقت باقی رہ جاتا ہے۔ جیسے ظہر کی نماز ہے، اب ظہر کی نماز بالفرض اس کے 3 گھنٹے کا وقت ہے، تو 3 گھنٹے کے وقت میں آپ جب ظہر کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس کے باوجود کافی وقت باقی بچ جاتا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ ظہر کی نماز کے لیے جو وقت ہے یہ ظرف کا کام دے رہا ہے، تو مقید بالوقت ہے اور اس کی جو پہلی قسم ہے یہ ظرف کہلاتی ہے۔ اور جو دوسری قسم ہے موقت بالوقت کی یا مقید بالوقت کی، اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو وقت ہے اس مامور بھی کے لیے معیار بنتا ہے۔ اب معیار کے بارے میں وضاحت نہیں کروں گا کیونکہ جو دوسری قسم سے متعلقہ ہے وہ انشاءاللہ سارے کے ساری وضاحت اگلے سبق کے اندر آ رہی ہے۔ ہم پہلی قسم کی طرف چلتے ہیں، یعنی جو وقت ہے اس مامور بھی کے لیے ظرف بنتا ہے، اس کے کیا احکام و مسائل ہے وہ ہم آج کے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ دیکھیں یہ فرما رہے ہیں کہ موقت یعنی مقید بالوقت اس کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم تو یہ ہے کہ وقت وہ فعل کے لیے ظرف بنتا ہے، وقت فعل کے لیے ظرف بنتا ہے، کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وقت ہے اس کے اندر تمام وقت اس فعل کو گھیرے ہوئے نہیں ہوتا ہے، جیسے ظہر ہے آپ نے 10 منٹ 15 منٹ میں پڑھ لی، باقی سارا وقت خالی ہے، روزے کی طرح نہیں ہے۔ روزے میں اگر آپ دیکھیں گے نا
जितना रोज़े का वक़्त है सुबह सादिक से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक, ये सारे के सारे वक़्त के अंदर रोज़ा होता है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 घंटे 2 घंटे के अंदर रोज़ा रख लिया, बाकी का वक़्त आपका खाली, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि वक़्त मेयार बनता है, यानी तमाम के तमाम वक़्त इसको घेरे हुए हैं। लेकिन जो नमाज है इसके लिए जो वक़्त है ये ज़रफ़ बनता है, जो वक़्त है वो तमाम मामूर बिही को घेरे हुए नहीं है। ये बता रहे हैं यहाँ तक कि शर्त नहीं है तमाम वक़्त का इस्तियाब। इस्तियाब का मतलब घेरना बिलफ़ेल फ़ेल के साथ, जैसा कि नमाज है। वमिन हुक्म हाज़ा नौ, यहाँ से जो मौक़त बिल वक़्त की पहली किस्म है, यानी वक़्त ज़रफ़ बन रहा हो, इसके अहकाम शुरू कर रहे हैं। पहला हुक्म ये बयान फरमाया है कि किसी इबादत का वजूब उसी जिन्स की दूसरी इबादत के लिए मुनाफी नहीं होता है। मिसाल के तौर पे जैसे ज़ोहर है, अब ज़ोहर का जो वक़्त है, वक़्त चूँकि इसके लिए ज़रफ़ बन रहा है, अब ज़ोहर के वक़्त के अंदर अगर नमाज की जिन्स में से कोई और चीज़ आप अपने ज़िम्मे के अंदर लाजिम कर लेते हैं तो ये इस चीज़ के मुनाफी नहीं है, वाजिब हो सकती है और अगर आप अदा करेंगे तो अदा भी हो जाएगी। मिसाल के तौर पे कोई शख्स नियत कर लेता है कि मैं ज़ोहर के वक़्त में 8 रकत नफ़ल पढ़ूंगा, तो ये जो 8 रकत नफ़ल हैं ये इसके ज़िम्मे पढ़ना वाजिब हो जाएंगे ज़ोहर के वक़्त के अंदर, क्योंकि जो ज़ोहर का वक़्त है ये ज़रफ़ बनता है। ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद भी वक़्त बाकी बच जाता है, लिहाजा उसी नमाज की जिन्स में से नफ़ल नमाज या नज़र नमाज पढ़नी इसके अंदर जायज़ और दुरुस्त है। तो ये पहला हुक्म है। देखिए ये फरमा रहे हैं कि इस किस्म का हुक्म ये है कि जो फ़ेल वाजिब होता है इस ज़रफ़ के अंदर, ये मुनाफी नहीं है फ़ेल का वजूब किसी दूसरे फ़ेल के वजूब के अंदर, फ़ीही इसी वक़्त के अंदर, मिन जिन्स ही उसी फ़ेल की जिन्स में से। जैसे ज़ोहर की मैंने आपको मिसाल दी है, एक तो ये ज़ोहर का वजूब है। अब ज़ोहर की नमाज, चूँकि नमाज है, नमाज की जिन्स में से दूसरी नमाज भी हो सकती है, नफल नमाज हो सकती है, इसी तरीके से ये नज़र और मन्नत की नमाज भी हो सकती है। यहाँ तक कि अगर किसी ने मन्नत मांगी कि वो नमाज पढ़ेगा इतनी इतनी रखते हैं ज़ोहर के वक़्त में, मैं ज़ोहर के वक़्त में 8 रकतें पढ़ूंगा, लाजिम हो, तो ये रकतें पढ़नी इसके ज़िम्मे लाजिम हो जाएंगी ज़ोहर के वक़्त के अंदर ही। वमिन हुक्म ही, दूसरा हुक्म बता रहे हैं। दूसरा हुक्म ये बता रहे हैं कि जब मामूर बिही का वक़्त ज़रफ़ बन रहा हो तो उसमें किसी इबादत का वजूब उसी जिन्स की दूसरी इबादत के सही होने के मुनाफी नहीं है। अगर उस वक़्त के अंदर कोई दूसरी इबादत आप अदा करेंगे तो वो दूसरी इबादत भी सही हो जाएगी। मिसाल के तौर पे ज़ोहर का वक़्त है, अब ज़ोहर के पूरे वक़्त में कोई शख्स कोई और नमाज़ पढ़ने के अंदर मशगूल रहता है, नफल पढ़ने के अंदर सारा वक़्त गुजार देता है, या इसी तरीके से क़ज़ा नमाज़ पढ़ने में सारा वक़्त गुजार देता है, तो जो वक़्त इसने नफल पढ़ने में गुजारा है या जो वक़्त इसने क़ज़ा और नमाज़ पढ़ने में गुजारा है, ये दोनों नमाज़ें सही हो जाएंगी, अगरचे ज़ोहर की नमाज़ तर्क करने की वजह से ये शख्स गुनहगार होगा। ये फरमा रहे हैं वमिन हुक्म ही, इसके हुक्म में से एक ये भी है कि नमाज का जो वजूब है जब ज़रफ़ के अंदर हो रहा है तो ये मुनाफी नहीं है दूसरी नमाज के सही होने के लिए, फ़ी ही उस वक़्त के अंदर। यहाँ तक कि अगर किसी शख्स ने ज़ोहर के तमाम वक़्त को मशगूल कर दिया गैर ज़ोहर के साथ तो यजूज़ हो, तो जायज़ है। जायज़ होने का मतलब ये है कि जो ये इसने नमाज़ें पढ़ी हैं ज़ोहर की नमाज के अलावा वो नमाज़ें जायज़ और दुरुस्त हो जाएंगी, लेकिन ऐसा करना जायज़ और दुरुस्त नहीं है। अगर कोई शख्स ऐसा करेगा तो ऐसे करने वाला गुनहगार होगा। आगे देखें, वमिन हुक्मिही अन्नहु ला यतअद्दल मामूर बिही, यहाँ से वक़्त जब ज़रफ़ बन रहा हो इसका हुक्म सालिस बयान फरमा रहे हैं। देखें तीसरा हुक्म यह है कि मामूर बिही को अदा करने के लिए नीयत की तयीन ज़रूरी है। मामूर बिही बगैर मखसूस और मुतय्यन नीयत के अदा नहीं होगा, क्योंकि ज़रफ़ होने की वजह से उसमें जिस तरीके से मामूर बिही को अदा करना जायज़ और दुरुस्त है, बिल्कुल ऐसे ही गैर मामूर बिही को भी अदा करना जायज़ और दुरुस्त है। तो जब वक़्त में दोनों की गुंजाइश है, दोनों जायज़ और दुरुस्त हैं, तो फिर तयीन नीयत के बगैर मामूर बिही की जो अदा है वो मुतय्यन नहीं होगी। तो मामूर बिही की अदा मुतय्यन करने के लिए नीयत की तयीन करना ये ज़रूरी है, अगरचे मामूर बिही का जो वक़्त है वो तंग ही क्यों ना हो जाए, क्योंकि देखें जो नीयत की तयीन की जो ज़रूरत होती है ये उस वक़्त होती है जहाँ पर मुज़ाहिम और मुकाबिल मौजूद हो, यानी वहाँ पर उसके मुकाबले में कोई और चीज़ हो सकती हो। और यहाँ पे ज़ोहर की नमाज है बिलफ़र्ज़, इसके मुकाबले में नफल नमाज आप पढ़ सकते हैं, इसके मुकाबले के अंदर आप कोई क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं, इसके मुकाबले के अंदर आप कोई मन्नत और आप नज़र की नमाज पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे चूँकि मज़ाहिम और मुकाबिल मौजूद है और ये जो मुज़ाहमत है और ये जो मुकाबला है ये वक़्त की तंगी के बावजूद भी बाकी रहता है, लिहाजा जो नीयत है इसके अंदर तयीन होना ज़रूरी होगा, अगरचे वक़्त तंग ही क्यों ना हो जाए। मिसाल के तौर पे वक़्त के अंदर इतनी तंगी आ चुकी है कि उसके अंदर सिर्फ 4 रकत फ़र्ज़ ही पढ़े जा सकते हैं, तो इस वक़्त भी 4 रकत फ़र्ज़ ज़ोहर की नमाज की नीयत करना ये लाजिम और ज़रूरी है, क्योंकि इस वक़्त भी आप इसके अंदर नफल नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन अलबत्ता अगर जगह ऐसी है जिसके लिए वक़्त ज़रफ़ नहीं बन रहा है बल्कि मेयार बन रहा है, तो वहाँ पे चूँकि नीयत का कोई मुज़ाहिम और मुकाबिल नहीं होता है, तो वहाँ पर नीयत की तयीन ज़रूरी नहीं होती है। जैसे रमज़ान का रोज़ा है, अब रमज़ान के अंदर जो रोज़ा है इसके लिए जो वक़्त है ये मेयार बनता है, अब इसके मुकाबले में कोई मुज़ाहिम नहीं है, कोई मुकाबिल नहीं है, उस वक़्त सिर्फ रमज़ान का फ़र्ज़ रोज़ा ही हो सकता है, उस वक़्त आप नफल रोज़ा नहीं कर सकते हैं। लिहाजा सिर्फ इतनी नीयत काफ़ी है कि मैं रोज़ा रख रहा हूँ, तख़सीस के साथ रमज़ान के रोज़े की नीयत ये लाजिम और ज़रूरी नहीं है। तो ये बता रहे हैं कि इसके अहकामात में से ये है कि जो मामूर बिही है वो अदा नहीं होगा मगर मुतय्यन नीयत के साथ, मखसूस और मुतय्यन नीयत होगी तो तब मामूर बिही अदा होगा। क्यों? क्योंकि देखें मामूर बिही का गैर
یعنی جو معمور بھی نہیں ہے جب وہ بھی مشروع کا مطلب اگر ادا کیا جائے تو وہ ادا درست ہو جائے گی، وہ بھی جب مشروع ہے، جائز ہے وقت کے اندر، تو جو فعل ہے فعل کی تعین نیت کے ساتھ ہی ہوگی، اگرچہ وقت تنگ ہی کیوں نہ ہو جائے، کیونکہ جو نیت کا اعتبار ہوتا ہے وہ مزاحم کے اعتبار کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر اس کے مزاحم اور اس کے مقابل کوئی چیز موجود ہے تو پھر اس وقت نیت کی تعین ضروری ہوتی ہے، اور یہاں پر مزاحمت باقی ہے، اگرچہ وقت تنگ ہی کیوں نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ظہر کی نماز ہے، وقت تنگ ہو گیا ہے، صرف 4 رکعت پڑھی جا سکتی ہیں، تو اس وقت بھی نیت کی تعین ضروری ہے، کیونکہ اس تنگ وقت کے اندر بھی مزاحم موجود ہے۔ آپ اس تنگ وقت میں بھی اگر نفل نماز پڑھتے ہیں یا کوئی منت کی نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز درست ہو جائے گی، لہذا یہاں پر تعین نیت ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا 9واں باب ہے، امر کی بحث، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مقید بالوقت کی دوسری قسم پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، والنوع ثانی ما يكون الوقت معيارا له وذلك مثل الصوم فإنه يتقدر بالوقت وهو اليوم، ومن حكمه أن الشرع إذا عين له وقتا لا يجب غيره في ذلك الوقت ولا يجوز أداء غيره فيه، حتى أن صحيح المقيم لو أوقع إمساكه في رمضان عن واجب آخر يقع عن رمضان لا عما نوى، وإذا اندفع المزاحم في الوقت سقط اشتراط التعيين، فإن ذلك لقطع المزاحمة ولا يسقط أصل النية، لأن الإمساك لا يصير صوما إلا بالنية، فإن الصوم شرعاً هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع نهارا مع النية۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور دوسری قسم وہ ہے جس کے لیے وقت معیار بنے، اور اس کی مثال ہے روزہ، اس لیے کہ اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے وقت کے ساتھ، اور وہ دن ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ شریعت نے جب اس کے لیے وقت متعین کر دیا تو دوسرا اس وقت کے اندر واجب نہیں ہوگا، اور جائز نہیں ہے اس وقت میں اس کے علاوہ کسی اور کو ادا کرنا۔ یہاں تک کہ اگر صحیح اور مقیم شخص نے اگر امساک کو واقع کیا رمضان میں کسی دوسرے واجب سے، تو وہ رمضان سے ہی واقع ہوگا، نہ کہ اس سے جس کی اس نے نیت کی۔ تو جب مزاحمت کرنے والا دور ہو گیا وقت میں، تو پھر تعین کی شرط لگانا بھی ساقط ہو گیا ہے، اس لیے کہ تعین کی شرط وہ تو مزاحمت کو ختم کرنے کے لیے تھی، اور اصل نیت ساقط نہیں ہوگی، اس لیے کہ امساک روزہ نہیں بنتا ہے مگر نیت کے ساتھ، اس لیے کہ روزہ شرعی طور پر وہ امساک کا نام ہے جو کہ عقل، شرب اور جماع سے ہو دن کے وقت میں نیت کے ساتھ۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، معمور بھی مقید بالوقت، اس کی 2 قسمیں تھیں۔ اس میں جو پہلی قسم تھی جس میں وقت معیار نہیں بلکہ ظرف بنتا ہے، وہ ساری تفصیل گزشتہ سبق میں آ چکی ہے۔ آج کے سبق کے اندر مقید بالوقت یعنی موقت بالوقت کی جو دوسری قسم ہے جس میں وقت معیار بنتا ہے، اس کی ساری تفصیل آ رہی ہے۔ دیکھیں، دوسری جو قسم ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو وقت ہے وہ معمور بھی کے لیے معیار بنتا ہے، اور معمور بھی کو ادا کرنے کے بعد کوئی وقت اضافی نہ بچتا ہو۔ جیسے روزہ ہے نا، یہ وقت کے ساتھ مقید ہے، اگر دن بڑا ہوگا تو روزہ بھی بڑا ہو جائے گا، اگر دن چھوٹا ہے تو روزہ بھی چھوٹا ہو جائے گا، لیکن جس دن آپ نے روزہ رکھ لیا ہے اس دن آپ روزے کی جنس سے کوئی اور روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اضافی وقت آپ کے پاس نہیں بچتا ہے۔ اب اگلی بات، اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ شریعت نے جب روزے کے لیے وقت کو خود ہی متعین کر دیا ہے تو اس وقت میں معمور بھی کا علاوہ کوئی اور روزہ واجب نہیں ہوگا، اور اس کی ادائیگی کے لیے نیت کی تعین کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے، کیونکہ شریعت نے خود ہی اس کو متعین کر دیا ہے، لہذا معمور بھی کے علاوہ کا اس وقت کے اندر ادا کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ رمضان المبارک کا روزہ، اب دیکھیں جو رمضان المبارک کا روزہ ہے، شریعت نے اس روزے کے لیے وقت متعین کر دیا ہے، اور وقت اس کے لیے معیار بنتا ہے۔ اس رمضان المبارک کے وقت مقررہ کے اندر رمضان کے علاوہ کوئی اور دوسرا روزہ جائز نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اگر تندرست اور مقیم شخص نے کسی اور روزے کی، مثال کے طور پہ نظر کے روزے کی نیت کر لیتا ہے، یا قضا کی نیت کر لیتا ہے، کوئی روزہ اس کا پہلے رہ گیا تھا اس کی قضا کی نیت کر لیتا ہے، تو یہ نیت درست نہیں ہوگی، اور وہ جو روزہ ہے وہ رمضان سے ہی واقع ہوگا۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ اس کی بالکل واضح ہے، کیونکہ یہاں پر کوئی مزاحم موجود نہیں ہے۔ جیسے ہم نے ظہر کی مثال پڑھی تھی نا کہ وہاں پہ مزاحمت کرنے والا موجود تھا، کیونکہ وقت وہاں پہ ظرف بن رہا تھا، وقت اضافی تھا، اس اضافی وقت میں نماز کی جنس میں سے کوئی دوسری عبادت کی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ روزے کے لیے کوئی اضافی وقت باقی نہیں بچ رہا ہے تو مزاحمت کرنے والا کوئی چیز نہیں ہے، تو جب مزاحمت کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے تو نیت کی تعین بھی ضروری نہیں ہے، آپ روزہ جو بھی رکھیں گے وہ روزہ رمضان سے ہی واقع ہوگا۔ یہی بتا رہے ہیں کہ جو دوسری قسم ہے مقید بالوقت کی یا موقت بالوقت کی، وہ ہے کہ وقت اس کے لیے معیار بنتا ہے، اور اس کی مثال ہے روزہ۔ روزے کا اندازہ لگایا جاتا ہے وقت کے ساتھ، اور اس کا وقت کیا ہے؟ وہ دن ہے۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ شریعت نے جب روزے کے لیے وقت متعین کر دیا ہے تو کوئی اور
اس وقت کے اندر واجب نہیں ہوگا روزے کی جنس میں سے ہی، اور جائز نہیں ہوگا اس وقت کے اندر کسی اور فرض کو ادا کرنا، کسی اور واجب کو ادا کرنا۔ یہاں تک کہ اگر صحیح مقیم شخص نے اگر امساک واقع کیا، دیکھیں روزہ جو ہے نا وہ امساک کا نام ہے، کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام ہے، تو امساک کا مطلب ہے روزہ۔ اگر کسی صحیح مقیم شخص نے امساک واقع کیا یعنی روزہ رکھا رمضان میں کسی اور واجب سے، وہ میں نے آپ کو مثال دے دی ہے، کوئی اس نے قضا روزہ لوٹایا ہے یا پھر اس نے کوئی نظر کو منت مانگی تھی اس کا روزہ رکھتا ہے، تو یہ روزہ رمضان کا ہی واقعہ ہوگا، لا اما نوا، نہ کہ وہ والا روزہ واقعہ ہوگا جس کی اس نے نیت کی، اس کی یہ نیت لغو ہے۔ وَإِذَا اندفع المزاحم، جب مزاحم مندفع ہو گیا، ختم ہو گیا، دور چلا گیا وقت کے اندر، تو پھر جو تعیین کی شرط ہے یہ بھی ساقط ہوگی، کیونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جو نیت کے اندر تعیین کی شرط ہے یہ اس وقت ہوتی ہے جب اس کے مقابلے میں کوئی مزاحمت کرنے والا موجود ہو، جیسا کہ نماز کی مثال آ چکی ہے۔ روزے کے اندر چونکہ مزاحمت کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے، وقت اضافی بچتا ہی نہیں ہے، لہذا نیت کی تعیین بھی یہ ضروری نہیں ہے، آپ صرف روزے کی نیت کر لیں تو آپ کا روزہ رمضان سے ہی واقعہ ہوگا۔ فَإِنَّ ذَلِكَ لِقَطْعِ الْمُزَاحَمَةِ، وہی والی بات بتا رہے ہیں کہ دیکھیں جو تعیین نیت ہوتی ہے یہ تو مزاحمت کو ختم کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور یہاں پر تو مزاحمت ہے ہی نہیں ہے، جب مزاحمت نہیں ہے تو پھر نیت کی تعیین بھی شرط نہیں ہے۔ وَلَا يَسْقُطُ أَصْلُ النِّيَّةِ، یہ ایک اعتراض ہے اور اس کا جواب یہاں سے دیا جا رہا ہے۔ اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے کے لیے جب شریعت نے وقت بھی متعین کر دیا ہے اور اس وقت میں کوئی مزاحم اور مقابل موجود نہیں ہے، تو بالکل روزے کی نیت بھی ساقط ہو جانی چاہیے، جو انسان کھانے پینے اور جماع سے رک جائے اس کا روزہ ہو جانا چاہیے۔ لیکن اگر صحیح تندرست شخص بھی نیت کے بغیر اگر کھانے پینے اور جماع سے رکتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ روزہ نہیں ہے، روزے کے لیے نیت ضروری ہے۔ یہ ایک اعتراض ہے، وہ ایسا کیوں ہے؟ اسی کا جواب یہاں سے دیا جا رہا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے کے لیے جو اصل نیت ہے وہ ساقط نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جو شرعی طور پہ روزہ ہے نا وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو دن کے وقت میں کھانے پینے اور جماع سے رکنا نیت کے ساتھ، تو شرعی روزے کے لیے نا 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 کھانے پینے اور جماع سے رکنا، نمبر 2 دن کے اندر رکنا، اور نمبر 3 نیت کے ساتھ رکنا۔ اگر دن کے اندر نہیں رکیں گے، رات کے اندر رکیں گے تو روزہ نہیں ہے، اور اگر آپ رکیں گے لیکن کھانا کھا لیں گے تو تب بھی روزہ نہیں ہے، اور اگر آپ کھانے پینے اور جماع سے رک رہے ہیں، دن میں رک رہے ہیں لیکن نیت کے ساتھ نہیں رک رہے ہیں تو تب بھی روزہ نہیں ہے۔ تو روزہ جب آپ نے رکھنا ہے تو آپ کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، البتہ نیت کے اندر جو تعیین ہے یہ تعیین آپ کے ذمہ لازم نہیں ہے، بغیر تعیین کے بھی آپ کا روزہ ہو جائے گا، صرف روزے کی نیت کافی ہے۔ تعیین کا مطلب یہ کہ یہ متعین کرے کہ میں رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں، یہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ یہ بتا رہے ہیں وَلَا يَسْقُطُ أَصْلُ النِّيَّةِ، جو اصل نیت ہے یہ ساقط نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جو شرعی طور پہ عبادات ہوتی ہیں نا ان سب عبادات کے اندر نیت کا ہونا لازم اور ضروری ہے۔ نیت کے بغیر کوئی بھی عبادت نہیں ہوتی ہے، یہ نیت ہی ہوتی ہے جو عبادت کو عبادت بناتی ہے۔ نماز ہے نیت ضروری ہے، روزہ ہے نیت ضروری ہے، حج ہے نیت ضروری ہے، زکوٰۃ ہے نیت ضروری ہے۔ آپ کو کوئی عبادت بھی ایسی نہیں ملے گی کہ جو شرعی طور پر ایک لازم اور ضروری اور فرض عبادت ہو اور وہ نیت کے بغیر ہو جائے، ایسا شریعت کے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو اصل نیت ہے یہ ساقط نہیں ہوگی، نیت کرنا ضروری ہے، البتہ نیت کے اندر رمضان کی تعین کرنا یہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ کیونکہ محض امساک رکنا یہ روزہ نہیں بنتا، یہ تو نیت کے ساتھ روزہ بنتا ہے، اس لیے کہ شرعی طور پر جو روزے کی تعریف ہے وہ یہ ہے وَالْإِمْسَاكُ عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ نَهَارًا مَعَ النِّيَّةِ، اس میں ایک چیز تو ہے امساک، دوسری چیز ہے نہار دن کے وقت، اور تیسری چیز ہے نیت۔ جب یہ تینوں چیزیں پائی جائیں گی بیک وقت تو پھر تو اس کو روزہ کہا جائے گا، اگر ان میں کوئی ایک چیز بھی مسنگ ہے تو اس کو روزہ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا 9واں باب ہے، امر کی بحث، سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم حق شرع پر اعتراض اور اس کا جواب پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ولا يلزم ولا هذا ما اذا صامه النفل حيث يقع عن المنظور لا اما نوى لان النفل حق العبد اذ هو يستبد بنفسه من دركه وتحقيقه فجاز ان يؤثر فعله فيما هو حقه لا فيما هو حق الشرع وعلى اعتبار هذا المعنى قال مشايخنا اذا شرط في الخلع الا نفقة لها ولا سكنى سقطت النفقة دون السكنى حتى لا يتمكن الزوج من اخراجها عن بيت العدة لأن السكنى في بيت العدة حق الشرع فلا يتمكن العبد من اسقاطه بخلاف النفقات۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور لازم نہیں آتا ہے اس اصول پر جب اس نے روزہ رکھا ہو نفل سے اس حیثیت سے کہ وہ واقع ہوگا نظر سے، نہ کہ اس نفل سے جس کی اس نے نیت کی، اس لیے کہ نفل یہ بندے کا حق ہے، اس لیے کہ بندہ مستقل ہے اس نفل کو ترک کرنے میں اور اس کو ثابت رکھنے میں، لہذا جائز ہے یہ والی بات کہ اس کا فعل مؤثر ہو اس میں جو بندے کا حق ہے، نہ کہ اس میں جو کہ شریعت کا حق ہے۔ اور اسی معنی کے اعتبار کرتے ہوئے ہمارے مشائخ نے فرمایا جب دونوں نے شرط لگا دی خلا میں
کہ نفقہ نہیں ملے گا عورت کو، نہ ہی سکنا، تو نفقہ ساقط ہو جائے گا نہ کہ سکنا، یہاں تک کہ خاوند کو اختیار نہیں ہوگا عورت کو نکالنے پر عدت کے گھر سے، اس لیے کہ سکنا عدت کے گھر میں یہ شریعت کا حق ہے، بندے کو اختیار نہیں ہے شریعت کے حق کو ساقط کرنے کا بخلاف نفقہ کے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے یہ والی بات پڑھی تھی کہ اگر کوئی شخص غیر واجب کو اپنے اوپر واجب کرتا ہے، وہ عبادت جو اس پر واجب نہیں ہے اس کو اپنے اوپر واجب اور لازم قرار دیتا ہے، تو یہ بات جائز اور درست ہے۔ اسی طریقے سے اگر دنوں کی تعین کرتا ہے تو اس چیز کا بھی اختیار حاصل ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ تھی کہ حکم شرع کا ابطال لازم نہ آئے، حکم شرع کے اندر تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی ہم نے ایک مثال بھی پڑھی تھی کہ اگر کسی شخص نے نذر متعین کے دن کوئی اور روزہ رکھ لیتا ہے، کوئی کفارے کا روزہ رکھ لیتا ہے یا کوئی قضا کا روزہ رکھ لیتا ہے، تو پھر جو وہ روزہ رکھے گا وہی روزہ واقع ہوگا، کیونکہ شریعت نے قضا روزے کے لیے، کفارے کے روزے کے لیے، نذر کے روزے کے لیے دنوں کی تعین نہیں کی ہے، لہذا اس کے تعین کرنے سے دن متعین نہیں ہوں گے۔ اب اسی بات کو لیتے ہوئے معترض اعتراض یہ کرتا ہے کہ اگر نذر متعین والے دن، مثال کے طور پہ ایک شخص نے منت مانی کہ میں 1 فروری کو روزہ رکھوں گا، تو اب جو 1 فروری ہے یہ نذر متعین کا دن ہے۔ اب نذر متعین کے دن اگر کوئی شخص نفل روزہ رکھ لے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ نفل روزہ واقع ہو، کیونکہ جس طریقے سے نذر کے لیے شریعت نے دنوں کی تعین نہیں کی ہے، قضا روزے کے لیے شریعت نے دنوں کی تعین نہیں کی ہے، اور کفارے کے روزے کے لیے شریعت نے دنوں کی تعین نہیں کی ہے، تو نفل کے لیے بھی تو دن کی تعین نہیں کی ہے۔ اس صورت کے اندر ہونا تو یہ چاہیے کہ نفل روزہ واقع ہو، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ نفل روزہ واقع نہیں ہوگا، بلکہ نفل روزے کی نیت کرنے سے بھی نذر متعین کا روزہ ہی واقع ہوگا، تو یہاں پر بھی تو حکم شرع کو تبدیل کرنا لازم آ رہا ہے کہ شریعت نے ایک چیز کو مطلق رکھا تھا، آپ نے اس مطلق کو مقید کر دیا ہے نذر متعین کے روزے کے ساتھ۔ یہ اعتراض ہوتا ہے۔ اعتراض دیکھ لیں، فرما رہے ہیں کہ یہ اعتراض لازم نہیں آتا اس بات پر جب کسی شخص نے نفل روزہ رکھ لیا اس حیثیت سے کہ وہ جو روزہ ہے وہ نفل واقع نہیں ہوگا، وہ نذر ہی واقع ہوگا جس کی اس نے منت مانی تھی، لا اما نوا، نہ کہ وہ روزہ جس کی اس نے نیت کی، یعنی نفل روزہ۔ یہ اعتراض ہو گیا۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ جو نفلی روزہ ہے یہ بندے کا حق ہے، یہ اللہ کا حق نہیں ہے۔ بندے کا حق اس طریقے سے ہے کہ بندہ نفل کے سلسلے میں آزاد ہے، وہ مستقل ہے، چاہے تو نفل رکھے چاہے تو نفل نہ رکھے، تو اس کے کرنے اور نہ کرنے کا بندے کو حق حاصل ہے، بندہ کرنے کا پابند نہیں ہے۔ لیکن جو قضا کا روزہ ہے یا کفارے کا روزہ ہے یا نذر کا روزہ ہے، اس کی ادائیگی کا بندہ پابند ہے، اس میں یہ اختیار نہیں ہے کہ بندہ کرے یا نہ کرے، لہذا کسی دن کو روزے کے لیے متعین کرنے کا فعل اس کے اپنے فعل کے حق میں تو مؤثر ہوگا، لیکن شریعت کے حق کے اندر مؤثر نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ جمعے کا دن کسی نے نذر کے روزے کے لیے متعین کر لیا، اب جمعے کے دن اگر وہ قضا روزہ رکھتا ہے یا کفارے کا روزہ رکھتا ہے تو اس کا قضا روزہ بھی درست ہو جائے گا، اس کا کفارے کا روزہ بھی درست ہو جائے گا۔ اس کی یہ جو تعیین ہے اس کا اثر شریعت کے حق کے اندر ظاہر نہیں ہوگا، کیونکہ قضا اور کفارے کا جو روزہ ہے وہ شریعت کے اندر مطلقاً مشروع تھا، اب اس نے اس کو نذر کے ساتھ متعین کیا ہے تو اس کے متعین کرنے سے متعین نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اندر قضا کا روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے، کفارے کا روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے، تو اس کی جو تعیین ہے یہ شریعت کے حق کے اندر تو مؤثر نہیں ہوگی، اس کی اپنی ذات کے حق کے اندر مؤثر ہوگی۔ جب یہ اسی جمعے والے دن نفل روزہ رکھتا ہے تو نفل روزہ چونکہ شریعت کا حق نہیں ہے، بندے کا حق ہے، تو اس کی جو تعیین ہے وہ اس کی ذات کے حق میں مؤثر ہوگی، اور اس دن نذر روزہ ہی واقع ہوگا، جو اس نے نیت کی ہے وہ نفل روزہ واقع نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بندے کا حق ہے اور وہاں پر شریعت کا حق تھا، شریعت کا حق تھا تو ہم نے وہاں پہ شریعت کے حق کو ترجیح دی، یہاں پر بندے کا حق ہے تو لہذا یہاں پر شریعت اختیار دیتی ہے بندے کو کہ جو چیز اس کے ذمہ لازم نہیں ہے اس کو اگر وہ لازم کر لیتا ہے تو اس کے لازم کرنے سے لازم ہو جائے گی، کیونکہ اس صورت کے اندر شریعت کے حکم کو تبدیل کرنا، شریعت کے حکم کو باطل کرنا لازم نہیں آ رہا ہے۔ دیکھیں ذرا، یہ فرما رہے ہیں لینا نفلہ، اس لیے کہ جو نفل ہے یہ بندے کا حق ہے، بندہ جو ہے یستبد مستقل ہے اپنی ذات کے اندر، من ترک ہی اس نفل کو ترک کرنے میں، و تحقیقی اس کو ثابت رکھنے میں، بندے کو اختیار ہے، لہذا جائز ہے یہ والی بات کہ بندے کا جو فعل ہے یہ مؤثر ہو اس چیز میں جو بندے کا حق ہے، نہ کہ اس چیز میں جو شریعت کا حق ہے۔ اب جو نفل کا روزہ ہے اس میں یہ بندے کا حق ہے، لہذا اس میں تو اس کا فعل مؤثر ہوگا، لیکن جو قضا روزہ ہے، کفارے کا روزہ ہے، یہ شریعت کا حق ہے، اس میں بندے کا فعل مؤثر نہیں ہوگا، اور اس کا نظر کے لیے متعین کرنے سے بھی وہ متعین نہیں ہوگا۔ آگے دیکھیں، وعلی اعتباری حاصل معنی، اسی معنی کے اعتبار کرتے ہوئے، کس معنی کے اعتبار کرتے ہوئے کہ بندے کا حق اور شریعت کا حق، بندے کا جو حق ہے اس کے اندر تو تغیر اور تبدیلی ہو سکتی ہے، اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، لیکن جو شریعت کا حق ہے اس میں تغیر اور تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، اس کو ترک بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ میاں بیوی کا نکاح ہوا تھا، نکاح کے بعد آپس میں انبن ہوئی، اب اس میں خلا ہو گیا، اب جب یہ خلا ہوا ہے تو خلا کے اندر جہاں پر اور شرطیں لگائی گئی وہاں پر ایک شرط یہ بھی لگائی گئی کہ دوران عدت عورت کو نہ تو نفقہ ملے گا اور نہ ہی دوران عدت عورت کو رہائش ملے گی۔ اب یہ جو شرط لگائی گئی ہے اس سے نفقہ تو عورت کو نہیں ملے گا، کیونکہ جو نفقہ ہے یہ عورت کا حق ہے، جب عورت کا حق ہے تو اس حق کو عورت چھوڑ بھی سکتی ہے، اس کے اندر تغیر بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر تبدیلی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن جو سکنا ہے، رہائش ہے، یہ عورت کا اپنا حق نہیں ہے، یہ حق شرع ہے،
لہذا خامند عدت کے دوران عورت کو نفقہ تو نہیں دے گا کیونکہ عورت نفقہ چھوڑ چکی ہے، لیکن عدت کے دوران خامند بیوی کو گھر سے نہیں نکال سکتا ہے کیونکہ جو گھر ہے یہ شریعت نے عورت کو حق دیا ہے اور اس کو تبدیل کرنے کا جو اختیار ہے وہ بندوں کے پاس نہیں ہے۔ یہ فرما رہے ہیں اسی معنی کے اعتبار کرتے ہوئے ہمارے مشائخ نے فرمایا جب میاں بیوی نے شرط لگا لی خلا میں کہ جو عورت ہے اس کو دوران عدت نفقہ نہیں ملے گا اور سکنا بھی نہیں، رہائش بھی نہیں ملے گی، تو نفقہ تو ساقط ہو جائے گا، سکنا ساقط نہیں ہوگا یہاں تک کہ خامند کو تمکن نہیں ہوگا، اختیار حاصل نہیں ہوگا، قدرت حاصل نہیں ہوگی عورت کو نکالنے پر ان بیت العدتی عدت کے گھر سے۔ وہ جس گھر کے اندر عدت گزاری ہے خامند دوران عدت اس کو اس گھر سے نہیں نکال سکتا ہے، کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم جاؤ اور اپنے میکے جا کے عدت گزارو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جو سکنا ہے عدت کے گھر میں یہ شریعت کا حق ہے، بندے کو اختیار حاصل نہیں ہے اس کو ساقط کرنے کا، بخلاف نفقہ، بخلاف نفقہ کے، کیونکہ وہاں پر جو حق ہے وہ شریعت کا حق نہیں، وہ بندے کا حق ہے، لہذا بندہ اس کو ساقط بھی کر سکتا ہے۔ اسی مسئلے کو دیکھتے ہوئے آپ نفل کے مسئلے کے اوپر قیاس کر سکتے ہیں کہ جو نفل ہے وہ بندے کا حق ہے اور جو قضا روزے ہیں اسی طریقے سے کفارے کے روزے ہیں یہ شریعت کا حق ہے۔ تو قضا روزے اور کفارے کے روزے میں بندے کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ بندے کے دن متعین کرنے سے متعین ہو جائے اور اس میں قضا روزہ رکھنا درست نہ ہو، اس میں کفارے کا روزہ رکھنا درست نہ، ایسا نہیں ہے۔ لیکن جو نفل ہے یہ بندے کا حق ہے، بندے کے حق کے اندر اس کی تغیر اور تبدیلی مؤثر ہوگی اور اس نے جس دن کو متعین کیا تھا نظر کے لیے اس دن نظر کا روزہ ہی ہوگا، نفل روزہ نہیں ہوگا، اگرچہ یہ نفل روزے کی نیت ہی کیوں نہیں کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا 9واں باب ہے امر کی بحث، سبق نمبر 11 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم حسن لذاتی کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، الامر بالشیء يدل على حسن المامور به اذا كان الامر حکیما لان الامر لبیان ان المامور به مما ينبغي ان يوجد فاقتضى ذلك حسنه ثم المامور به في حق الحسن نوعان حسن بنفسه وحسن لغيره فالحسن بنفسه مثل الايمان بالله تعالى وشكر المنعم والصدق والعدل والصلاة ونحوها من العبادات الخالصة فحكم هذا النوع انه اذا وجب على العبد اداؤه لا يسقط الا بالاداء وهذا فيما لا يحتمل السقوط مثل الايمان بالله تعالى واما ما يحتمل السقوط فهو يسقط بالاداء او باسقاط الامر وعلى هذا قلنا اذا وجبت الصلاه في اول الوقت سقط الواجب بالاداء او باعتراض الجنون والحيض والنفاس في اخر الوقت باعتبار ان الشرع اسقطها عنه عند هذه العوارض ولا يسقط بذلك الوقت بعدم الماء واللباس ونحوه۔ ترجمہ دیکھ لیں، کسی چیز کا حکم دینا یہ دلالت کرتا ہے معمور بھی کی خوبی پر جبکہ حکم دینے والا حکیم ہو، اس لیے کہ حکم یہ اس بات کے بیان کے لیے آتا ہے کہ معمور بھی اس چیزوں میں سے ہے کہ مناسب ہے وہ پایا جائے، لہذا یہ تقاضا کرتا ہے معمور بھی میں اچھائی کا۔ پھر معمور بھی حسن کے اعتبار سے دو قسم پر ہے، حسن بنفسہ اور حسن لغیرہ۔ حسن بنفسہ مثال کے طور پہ ایمان باللہ تعالیٰ اور انعام دینے والے کا شکر کرنا، سچ بولنا، انصاف کرنا، نماز پڑھنا اور اس جیسی خالص عبادات۔ اس قسم کا حکم یہ ہے کہ جب بندے پر اس کا ادا کرنا واجب ہو جائے تو یہ ساقط نہیں ہوگا مگر ادا کرنے کے ساتھ، اور یہ ان میں سے ہے کہ جو سقوط کا احتمال نہیں رکھتے ہیں، مثال کے طور پہ ایمان باللہ تعالی، اور بہرحال وہ معمور بھی جو سقوط کا احتمال رکھتے ہیں یہ ساقط ہوتے ہیں ادا کے ساتھ یا پھر عامر کے ساقط کرنے کے ساتھ۔ اسی بنا پر ہم نے کہا جب نماز واجب ہو جائے گی اول وقت میں تو واجب ساقط ہوگا ادا کے ساتھ یا جنون، حیض اور نفاس کے لاحق ہونے کے ساتھ آخر وقت میں، اس اعتبار سے کہ شریعت نے اس کو ساقط کیا ہے ان عوارض کے پائے جانے کے وقت۔ اور نماز ساقط نہیں ہوگی وقت کے تنگ ہونے کے ساتھ، پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے، لباس کے نہ ہونے کی وجہ سے اور اس جیسے دیگر مسائل کی وجہ سے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ شریعت کے ہر معمور بھی کے اندر حسن، اچھائی اور خوبی کا پایا جانا ضروری ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حکم دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ذات ہے۔ حکیم ذات جس بات کا بھی حکم فرمائے اس کے اندر حسن اور خوبصورتی اور اچھائی ضرور ہوتی ہے۔ تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ شریعت کے ہر معمور بھی میں حسن یہ لازمی ہوگا، بالکل ایسے ہی ہر اس کام سے جس سے شریعت نے منع کیا گیا ہے اس میں صفت قبح لازمی طور پر پائی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ذات ہے۔ جب وہ کسی کام سے منع کر رہے ہیں تو لازم ہے کہ اس کے اندر کوئی برائی اور اس کے اندر کوئی خرابی ضرور پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات منع فرما رہی ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو معمور بھی ہے اس کے اندر حسن ہوتا ہے۔ پھر اس حسن کے اعتبار سے معمور بھی کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ ہے کہ معمور بھی کا جو حسن ہے وہ اس کی ذاتی وجہ سے ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ معمور بھی کا جو حسن ہے وہ اس کی ذات کے اعتبار سے نہ ہو بلکہ اس کی ذات کے علاوہ کے اعتبار سے ہو۔ تو اس اعتبار سے دو قسمیں بنے گی، ایک کو کہا جائے گا حسن لذاتی ہی، دوسرے کو کہا جائے گا حسن لغیرہ۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے حسن لذاتی ہی کے بارے میں پڑھنا ہے۔ اب حسن لذاتی ہی کی کچھ مثالیں لے کر آئے ہیں، اس میں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا ہے یا پھر منعم کا شکر کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، زکوٰۃ دینی ہے، اس طریقے سے جو دیگر عبادات ہیں
جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کی جاتی ہیں، حج وغیرہ ہے، یہ ساری کی ساری وہ عبادات ہیں، ایسے معمور بھی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اس کے اندر جو حسن ہے، خوبصورتی ہے، وہ ان کی ذات کے اندر پایا جاتا ہے۔ جو دوسری قسم ہے حسن لغیرہ کی، اس معمور بھی کو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو حسن اور خوبصورتی ہے وہ اس کی ذات کے اندر نہیں ہوتی، بلکہ غیر کی وجہ سے اس کے اندر آ گئی ہوتی ہے، جیسا کہ جہاد ہے۔ اب جہاد میں دیکھیں کفار سے قتال کیا جاتا ہے، اب قتل کرنے میں ذاتی اعتبار سے کوئی حسن اور خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ ایک قسم کی قباحت ہے، کیونکہ اس میں شہروں کو برباد کیا جاتا ہے، انسانوں کا خون بہایا جاتا ہے۔ لیکن اس کے اندر جو اچھائی اور خوبصورتی ہے وہ غیر کی وجہ سے آئی ہے۔ وہ غیر کیا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ کفار کا زور ٹوٹتا ہے، اعلاء کلمت اللہ پایا جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر حسن اور خوبصورتی ہے، تو یہ مثال ہے کس کی؟ حسن لغیرہ کی یہ مثال ہے۔ اب چلتے ہیں حسن لذاتہ کے حکم کی طرف۔ پہلے ذرا عبارت دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ اس کا حکم کی طرف چلتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ جب کسی چیز کا حکم دیا جائے تو یہ دلالت کرتا ہے کہ مامور بھی کے اندر اچھائی اور خوبصورتی پائی جاتی ہے۔ کب؟ جبکہ حکم دینے والے کی ذات، یہ جو عامر اس کو پڑھنے، اس کو امر نہیں پڑھنا، جبکہ عامر یعنی حکم دینے والا وہ حکیم ہو۔ کیوں؟ کیونکہ جو امر یعنی حکم ہے وہ تو اس بات کے بیان کے لیے آتا ہے کہ مامور بھی اس چیزوں میں سے ہے، ان امور میں سے مما ینبغی کہ مناسب ہے ان یوجد وہ پایا جائے، اس کا وجود میں آنا مناسب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اس کا وجود میں آنا مناسب نہ ہوتا تو عامر جو حکیم ذات ہے وہ کبھی بھی اس کا حکم نہ دیتی ہے۔ فقط ذالک حسن ہو، لیکن چونکہ عامر نے اس کا حکم دیا ہے، حکیم ذات نے اس کا حکم دیا ہے، تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کے اندر اچھائی اور خوبصورتی پائی جائے۔ پھر مامور بھی یعنی جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے وہ حسن کے اعتبار سے نوعانی دو قسم پر ہے۔ نمبر ایک حسن بنفسہ اور نمبر دو حسن لغیرہ۔ حسن بنفسہ کی مثال کیا ہے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پر ایمان لانا ہے، منعم انعام کرنے والے کا شکریہ ادا کرنا، سچ بولنا، انصاف کرنا، نماز اور اس جیسی دیگر جو یہ خالص عبادات، یہ مثال ہے کس کی؟ حسن لذاتہ ہی آپ کہہ لیں، یا پھر اس کو آپ حسن بنفسہ ہی کہہ لیں۔ اب آگے آپ یہ سمجھے کہ جو حسن بنفسہ ہے، جس کو حسن لذاتہ ہی بھی آپ کہتے ہیں، اس کی پھر دو قسمیں ہیں۔ اس کی ایک قسم ہے غیر محتمل السکوت اور دوسری ہے محتمل السکوت۔ اب یہ ہوتا ہے کہ ان کو سمجھ لیں، غیر محتمل السکوت یہ حسن لذاتہ ہی کی وہ پہلی قسم ہے جس کا ادا کرنا واجب اور ضروری ہوتا ہے، اور اس میں سکوت کا یا ساکت ہونے کا بالکل احتمال نہیں ہوتا ہے۔ یہ مامور بھی صرف ادا کرنے سے ہی ساکت ہوگا، ادا کیے بغیر مامور بھی کے معافی کا کوئی احتمال اس کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اب یہ جو تصدیق قلبی ہے یہ صرف اللہ پر ایمان لانے سے ہی آپ اس مامور بھی کو ادا کریں گے۔ اللہ پر ایمان لانا یہ ہر حال میں لازم اور ضروری ہے، دل سے ایمان لانا، زبان سے نہیں، وہ بعض اوقات ساکت بھی ہو جاتا ہے۔ تو دل سے ایمان لانا یہ پہلی قسم ہے جو کہ غیر محتمل السکوت ہے، یہ کسی حال میں بھی ساکت نہیں ہوتا ہے، جب تک آپ ادا نہیں کریں گے ساکت نہیں ہوگا۔ جو دوسری قسم ہے محتمل السکوت، یہ وہ ہوتا ہے کہ وہ امر کے ساکت کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ اس کو خود ادا کر دے تب بھی امر ساکت ہو جائے گا، یا پھر دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ عامر اگر خود ساکت کر دے تو تب بھی وہ بندے کے حق سے ساکت ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ مثالیں حضرت لے کر رہے ہیں، جیسا کہ نماز ہے۔ اب یہ جو نماز ہے نا، یہ محتمل السکوت ہے، حسن لذاتہ ہی ہے نماز کے اندر، اور یہ دوسری قسم ہے محتمل السکوت، اس کے اندر ساکت ہونے کا احتمال ہے۔ ایک تو ساکت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان نماز ادا کر دے، جب آپ ادا کر دیں گے تو ذمے سے ساکت ہو جائے گی، فرض کی ادائیگی ہو چکی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ساکت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی شخص کو جنون آ گیا، وہ پاگل ہو گیا ہے، یا عورت تھی اس کو حیض آ گیا ہے، یا عورت تھی اس کو نفاس آ گیا ہے، اس نے بھی نماز نہیں پڑھی تھی، تو چونکہ اللہ تعالیٰ حیض کی صورت میں، نفاس کی صورت میں، یا جنون پاگل پن کی صورت میں نمازوں کو معاف کر دیتے ہیں، تو لہذا اس صورت میں بغیر پڑھے بھی یہ ذمے سے ساکت ہو جائیں گے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جو حسن لذاتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جو غیر محتمل السکوت ہے، جس میں ساکت ہونے کا، ختم ہونے کا بالکل احتمال نہیں ہے، جب تک آپ ادا نہیں کریں گے وہ ذمے سے ساکت نہیں ہوگی۔ دوسری قسم ہے محتمل السکوت، جس کو آپ ادا کریں تب بھی ذمے سے ساکت ہو جاتی ہے، اور ادا کیے بغیر بھی اگر عامر آپ سے ساکت کر دیتا ہے تو تب بھی یہ ساکت ہو جاتی ہے۔ اور عبارت دیکھ لیں، فرما رہے ہیں کہ اس قسم کا حکم یہ ہے کہ جب بندے پر واجب ہو جائے اس کا ادا کرنا تو یہ ادا سے ہی ساکت ہوگا۔ وَهَذَا فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ السُّكُوتَ، یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بات اس کی ہو رہی ہے جو لا يحتمل السکوت ہے، غیر محتمل السکوت کی بات ہو رہی ہے، حسن لذاتیہ کی۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، اس میں ساکت ہونے کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ بہرحال جو دوسری قسم ہے وہ ہے ما يحتمل السکوت، جس کے اندر سکوت کا احتمال ہوتا ہے۔ یہ جو میم الف ما ہے، یہ ما نافیہ نہیں ہے بلکہ ما یہ اسم موصول کا ہے۔ اب یہ اس کے ساکت ہونے کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ ادا سے ساکت ہو، یا دوسرا یہ ہے کہ عامر کے ساکت کرنے سے ساکت ہو۔ اس کی مثال وہ ہے جو ہم نے کہا، جب نماز واجب ہو جائے اول وقت میں تو واجب ساکت ہوگا ادا کرنے کے ساتھ بھی، یا پھر جنون لاحق ہو جائے، یا حیض آ جائے، یا نفاس آ جائے آخر وقت میں، اور پڑھی نہیں ہے آخر وقت آ گیا اور یہ چیزیں لاحق ہو گئی، تو پھر اس صورت میں بھی یہ مامور بھی ساکت ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے کہ شریعت نے ان عوارض کے پائے جانے کے وقت اس نماز کو بندے کے حق سے ساکت کر دیا ہے، لہذا اب یہاں پہ اگرچہ آپ نے ادا نہیں کی ہے لیکن یہ چونکہ محتمل السکوت ہے، عامر کے ساکت کرنے سے بھی یہ ساکت ہو جاتا ہے۔ وَلَا يَزِيكُ بِزَيْقِ الْوَقْتِ وَعَدْمِ الْمَاءِ وَاللِّبَاسِ وَنَحْوِهِ، لیکن اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی، وقت تنگ ہو گیا،
ज़ोहर का वक़्त था, मिसाल के तौर पे 3 घंटे था। अब 3 घंटे में आप टालते रहे, आखिर के 1-2 मिनट रह गए। अब 1-2 मिनट में ज़ाहिर है नमाज़ नहीं पढ़ी जा सकती। अब वक़्त तंग हो गया तो वक़्त का तंग हो जाना, इससे नमाज़ साक़ित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि शरीयत ने वक़्त के तंग होने की वजह से नमाज़ को साक़ित नहीं किया। या इसी तरीके से आपके पास पानी नहीं था, अब पानी नहीं था जिसकी वजह से आप वज़ू नहीं कर सके और नमाज़ नहीं आपने पढ़ी, तो शरीयत कहती है कि अभी पानी नहीं है तो आप तयम्मुम कर लें। तो आपने पानी ना होने की वजह से जो नमाज़ नहीं पढ़ी है तो भी इस तरीके से नमाज़ साक़ित नहीं होगी, क्योंकि शरीयत ने पानी की गैर मौजूदगी में नमाज़ को साक़ित नहीं किया। या इसी तरह आपके पास लिबास नहीं था या कोई और मसाइल थे जिसकी वजह से आप नमाज़ नहीं पढ़ सके, तो जिस उज़र की वजह से शरीयत ने नमाज़ को माफ़ किया है सिर्फ़ उसी उज़र से नमाज़ माफ़ होगी। या कोई और इबादत हैं तो शरीयत के माफ़ करने से ही माफ़ होगी, बंदे के अपने माफ़ करने की वजह से या बंदे के अपनी तरफ से जो आज़ार हैं जिनको शरीयत कबूल नहीं करती है उनकी वजह से माफ़ नहीं होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसूल शाशी का 9वां बाब है, अमर की बहस, सबक नंबर 12 में खुशामदीद। आज के इस सबक के अंदर हम हसन लिगैरिही के बारे में पढ़ेंगे। इबारत देख लें। अन्नौउ सानी मा यकूनु हसनम बिवासिततिल गैरि वज़ालिका मिस्लु साय्यि इलल जुमुअति वल वुज़ूइ लिस्सलाति फ़इन्न साय्य हसनुम बिवासितति कौनिही मुफ़ज़ियन इला अदाइल जुमुअति वल वुज़ूउ हसनुम बिवासितति कौनिही मिफ़्ताहन लिस्सलाति व हुक्मु हाज़ा नौइ अन्नहु यस्कुतु तिल्का बिसुकूति तिल्कल वासितति हत्ता अन्न साय्य ला यजिबु अला मन ला जुमुअता अलैहि वला यजिबुल वुज़ूउ अला मन ला सलाता अलैहि वलो सआ इलल जुमुअति फ़हुमिला मुकरहन इला मौज़िन आखरा क़ब्ला इक़ामतिल जुमुअति यजिबु अलैहि सायु सानियन वलो कान मुअतकिफ़न फ़िल जामिअ यकूनु सायु साकितन अन्हु वकज़ालिक लो तवज़्ज़अ फ़अहदथ क़ब्ला अदाइ सलाति यजिबु अलैहिल वुज़ूउ वलो कान मुतवज़्ज़ियन इंद वुजूबिस सलाति ला यजिबु अलैहि तजदीदुल वुज़ूइ। तर्जुमा देख लें। दूसरी किस्म वो है जो हसन हो गैर के वास्ता से। इसकी मिसाल जैसा कि सही लल जुमा और नमाज के लिए वज़ू, इसलिए कि सही ये हसन है इस वास्ते से कि ये जुमा की अदायगी की तरफ पहुंचाने वाली होती है, और वज़ू ये अच्छा है इस वास्ते से कि नमाज को खोलने वाला होता है। और इस किस्म का हुक्म यह है कि ये साकित हो जाता है इस वास्ते के साकित होने के साथ, यहाँ तक कि सही वाजिब नहीं होगी ऐसे शख्स पर जिस पर जुमा वाजिब नहीं है, और वज़ू वाजिब नहीं होगा जिस पर नमाज वाजिब नहीं है। और अगर सही की जुमा की तरफ उसको ज़बरदस्ती किसी दूसरी जगह में ले जाया गया जुमा के कायम करने से पहले, उस पर दोबारा सही वाजिब होगी। और अगर वो मोतकिफ़ था जामे मस्जिद में तो सही इससे साकित हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर इसने वज़ू किया फिर इसका वज़ू टूट गया नमाज की अदायगी से पहले तो इस पर दोबारा वज़ू लाजिम होगा। और अगर ये वज़ू था नमाज की अदायगी के वाजिब होने के वक़्त तो इस पर वज़ू को दोबारा नया करना वाजिब नहीं होगा। इबारत हो चुकी है, तर्जुमा हो चुका है। अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। गुज़श्ता सबक के अंदर हमने ये पढ़ा था कि मामूर बिही की हसन के एतबार से, या हुस्न कह लें, हुस्न के एतबार से, खूबसूरती के एतबार से, अच्छाई के एतबार से 2 किस्में हैं। एक थी हसन लिज़ातिही जिसको हसन लिअयनीही भी कहते हैं, दूसरी है हसन लिगैरिही। हसन लिज़ातिही क्या होता है, हसन लिअयनीही क्या होता है, इसका हुक्म क्या है, सारी तफसील गुज़श्ता सबक में हो चुकी है। यहाँ से हसन लिगैरिही के बारे में वजाहत कर रहे हैं। तो हसन लिगैरिही की तारीफ़ करते हुए हज़रत ने फरमाया कि मामूर बिही की ज़ात के अंदर तो कोई हुस्न और ख़ूबी ना हो, लेकिन किसी गैर की वजह से इसके अंदर हुस्न और ख़ूबी आ चुकी हो। जैसे कि ना सई इलल जुमा, यानी जुमा के लिए जाना या जुमा के लिए कोशिश करना। कुरान मजीद में कैसे आता है, फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बै, अल्लाह के ज़िक्र यानी जुमा की तरफ तुम सही करो, कोशिश करो, और तुम बै यानी ख़रीदो फ़रोख्त को छोड़ दो। अब इसमें अगर देखा जाए ना, सही जाना या चलना, इसमें ज़ात के एतबार से कोई खूबसूरती और हुस्न नहीं है, क्योंकि सही कदम उठाने और चलने का नाम है, तो इसमें खूबसूरती नहीं है। खूबसूरती और हुस्न इसमें इस वजह से आई है कि इसके वास्ता से, चलने के वास्ता से, इसके वसीले और सबब से इंसान नमाज जुमा अदा कर लेता है। तो जुमा का अदा करना ये असल मकसद है, उसका हुस्न ज़ाती है। तो अदायगी जुमे के वास्ते से सही इलल जुमा के अंदर भी हुस्न और खूबसूरती आ गया है। इसी तरह नमाज के लिए वज़ू करना आता है ना कुरान मजीद में, इज़ा कुंतुम इलस सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ की पूरी आयत है जिसके अंदर वज़ू का जिक्र है। अब इसमें देखें वज़ू की ज़ात के अंदर तो कोई हुस्न और खूबसूरती नहीं है, क्योंकि इसमें आज़ा को ठंडा करना है और पानी को ज़ाया करना है, जिसमें इबादत का माना नहीं पाया जाता। अब इसमें जो इबादत का माना है या हुस्न और खूबसूरती का माना है वो इस एतबार से है कि इस वज़ू के ज़रिए से इंसान नमाज को अदा कर लेता है। जिस नमाज के अंदर हुस्न और खूबसूरती उसकी ज़ात के अंदर पाई जाती है, तो उसी नमाज के वास्ता से ये जो इसका मुकदमा है वज़ू, इसके अंदर भी हुस्न और खूबसूरती आ चुकी है। तो इस तरह की जो मिसालें हैं इसको ये कहा जाता है कि ये मामूर बिही हसन लिगैरिही है। अब चलते हैं इसके हुक्म की तरफ। मामूर बिही हसन लिगैरिही का हुक्म ये है कि जिस वास्ता के ज़रिए से मामूर बिही के अंदर हुस्न और खूबसूरती आई है, अगर वो वास्ता साकित हो जाएगा तो मामूर बिही भी साकित हो जाएगा, और अगर वास्ता साकित ना हो तो मामूर बिही भी साकित नहीं होगा। मिसाल के तौर पे हमने पढ़ा था ना कि सही इलल जुमा ये वाजिब है। अब इसके अंदर हुस्न और खूबसूरती आई थी नमाज जुमा के वास्ता से,
تو اگر واسطہ کسی شخص پر ساکت ہے، یعنی نماز جمعہ کسی پر واجب نہیں ہے، جیسا کہ مسافر ہے، مسافر پر جمعہ کی نماز واجب نہیں ہوتی ہے، تو ایسے شخص سے یہ مامور بھی ساکت ہو جائے گا، ایسے شخص کے اوپر سعی الجمعہ بھی واجب نہیں ہوگی۔ یا اسی طریقے سے نماز کے لیے وضو تھا، اب کوئی ایسا بندہ ہے جس پر نماز ہی واجب اور فرض نہیں ہے، مثال کے طور پہ کوئی پاگل ہے یا عورت ہے، حیض والی ہے، نفاس والی ہے، اب اس پر نماز واجب نہیں ہے، تو چونکہ اسے اصل حسن لغیرہ ہی وہ ساکت ہو چکا ہے، جو واسطہ ہے، تو پھر یہ جو مامور بھی حسن لغیرہ ہی ہے جس کے واسطہ سے اس کے اندر حسن اور خوبصورتی آئی ہے، یہ بھی اسے ساکت ہو جائے گا، لہذا اس کے ذمے اس مامور بھی کی ادائیگی بھی لازم اور ضروری نہیں ہوگی۔ یہ اسی طریقے سے ایک شخص تھا جس کے اوپر سعی الجمعہ واجب تھی، کوئی شخص اور وہ سعی الجمعہ اس نے کیا، وہ نماز کے لیے چل کے گیا، وہ مسجد پہنچ گیا، اب وہ مسجد پہنچا، وہ مسجد کے اندر انٹر ہونے لگا تھا کہ کسی نے اس کو اغوا کر لیا، اغوا کر کے اس کو کسی دوسرے مقام پر لے گیا، وہاں پہ پولیس کا چھاپا پڑ گیا، وہ لوگ اس کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اب یہاں پہ دیکھیں سعی الجمعہ تو اس نے کیا ہے، مامور بھی کو تو اس نے ادا کیا ہے، لیکن جو مقصد تھا نماز جمعہ وہ چونکہ پورا نہیں ہوا ہے، لہذا اس پر نئے سرے سے جمعہ کی نماز کے لیے صحیح کرنا یہ لازم اور ضروری ہوگا۔ یا اسی طریقے سے نماز کیا مثال لیں، ایک آدمی نے وضو جو تھا، جیسا کہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ یہ حسن لغیرہ ہی ہے، نماز کے لیے وضو کیا تھا، ابھی نماز ادا نہیں کی کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اب وضو ٹوٹ گیا تو چونکہ وضو سے جو مقصد تھا نماز وہ چونکہ ابھی پورا نہیں ہوا ہے، لہذا دوبارہ نئے سرے سے اس مامور بھی کی ادائیگی اس کے اوپر لازم اور ضروری ہوگی۔ اور اگر اس کا پہلے سے ہی وضو ہے تو چونکہ یہ سابقہ وضو سے ہی جو مقصد نماز ہے یہ پڑھ سکتا ہے، لہذا اب اس کے ذمہ نئے سرے سے نماز کے لیے وضو کرنا یہ لازم اور ضروری نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو اصل مقصود ہے جس کے واسطہ سے حسن لغیرہ کے اندر حسن اور خوبصورتی ہے، یہ آپ نے اس اصل مقصود کو سامنے رکھنا ہے۔ اگر اصل مقصود کی ادائیگی اس مامور بھی کے بغیر ہی ممکن ہے تو پھر اس مامور بھی لازم اور ضروری نہیں ہوگا، جیسا کہ میں نے آپ کو وضو کی مثال دے دی ہے، اگر کسی کے پاس پہلے ہی وضو ہے تو اس کے لیے دوبارہ نئے سرے سے وضو لازم نہیں ہوگا۔ یا اسی طریقے سے آپ سعی الجمعہ کی مثال لیں کہ سعی الجمعہ یہ جمعے کی ادائیگی یہ اصل مقصود ہے، اگر جمعے کی ادائیگی یہ اصل مقصود سعی الجمعہ کے بغیر حاصل ہو جاتا ہے تو سعی الجمعہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص جامع مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھا ہے، جب وہ اعتکاف میں بیٹھا اس نے وہیں پر جمعہ پڑھنا ہے، تو اب اس کے لیے سعی الجمعہ کرنا یعنی جمعہ کے لیے چل کر جانا یہ لازم اور ضروری نہیں ہوگا، کیونکہ جو اصل مقصود ہے وہ سعی الجمعہ کے بغیر بھی حاصل ہے، اور اگر اصل مقصود سعی الجمعہ کے بغیر حاصل نہ ہو تو پھر ایسے شخص کے اوپر سعی الجمعہ کرنا یہ لازم اور ضروری ہوگا۔ یہی بتا رہے ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جس کے اندر حسن اور خوبصورتی ہوتی ہے غیر کے واسطہ سے، مثال کے طور پہ سعی الجمعہ ہے، جمعہ کے لیے چل کے جانا ہے یا نماز کے لیے وضو کرنا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو صحیح ہے اس کو میں اردو کے اعتبار سے صحیح پڑھ دیتا ہوں، لیکن اصل عربی کا جو لفظ ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، وہ سعیٌ ہے، اور اس کے بعد یہ جو شروع میں الف لام آ گیا تو آخر سے میں آپ نے تنوین ہٹا دینی ہے، تو آپ اس کو کیا پڑھنا ہے فإن السعی، تو یہ میں ذرا آسانی کے لیے میں اس کو صحیح بول دیتا ہوں، لیکن یہ صحیح لفظ نہیں ہے۔ تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو صحیح ہے یہ حسن کس اعتبار سے ہے یا خوبصورتی اس کے اندر کس اعتبار سے، وہ اس اعتبار سے خوبصورتی ہے جمعہ کی ادائیگی کی طرف یہ مفضی ہے، پہنچانے والی ہے، لے جانے والی ہے، اور جو وضو ہے اس کے اندر خوبصورتی کس اعتبار سے ہے، اس اعتبار سے کہ نماز کے لیے مفتاح چابی ہے، نماز اس کے بغیر ہوتی نہیں ہے۔ اب اس کا حکم کیا ہے، فرما رہے ہیں اس قسم کا حکم یہ ہے کہ یہ جو مامور بھی ہے یہ ساکت کیسے ہوگا، اس واسطہ کے ساکت ہونے کی وجہ سے جس واسطہ سے اس کے اندر حسن اور خوبصورتی ہے، جیسے سعی الجمعہ ہے اس کے اندر خوبصورتی ہے نماز جمعہ کے واسطہ سے، اگر نماز جمعہ ساکت ہو گیا ہے تو سعی الجمعہ بھی ساکت ہو جائے گا۔ یا اسی طریقے سے وضو کے اندر حسن اور خوبصورتی ہے نماز کے واسطہ سے، اگر نماز ساکت ہو گئی ہے تو پھر وضو بھی ساکت ہو جائے گا۔ یہی فرما رہے ہیں کہ یہاں تک کہ صحیح واجب نہیں ہوگی ایسے شخص پر جس پر جمعہ واجب نہیں ہے، اور وضو واجب نہیں ہوگا ایسے شخص پر جس پر نماز واجب نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اگلا مسئلہ، اگر کسی نے صحیح کی تھی جمعہ کی طرف، مسجد کی طرف چل کے گیا تھا، فحمل مکرہن، اس کو اٹھا لیا گیا مکرہن اکراہ کر کے، جبر کر کے، الی موضع آخر کسی دوسری جگہ پر، اس کو اغوا کر کے یا اس کو زبردستی کسی دوسری جگہ پر لے جایا گیا، پھر بالفرض وہ جو اکراہ تھا یا جبر تھا یہ ختم ہو گیا، وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، اس کو ویسے رحم آ گیا ہو یا اس کی سیٹنگ ہو گئی ہو یا پولیس نے چھاپا مار دیا وغیرہ ذالک۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس کو کہیں دور چھوڑ دیا، تو چونکہ سعی الجمعہ کا جو مقصد تھا جمعہ کی ادائیگی، یہ مقصد ابھی حاصل نہیں ہوا ہے، لہذا نئے سرے سے سعی الجمعہ واجب ہوگی۔ یہ فرما رہے ہیں قبل اقامت الجمعہ، جمعہ کے قائم کرنے سے پہلے اگر اس کو زبردستی کسی اور جگہ پر لے جایا گیا تو اس پر دوبارہ نئے سرے سے صحیح واجب ہوگی۔ ولو کان معتکفا، اور اسی طریقے سے اگر یہ اعتکاف میں تھا جامع مسجد میں تو صحیح اسے ساکت ہو جائے گی۔ کیوں ساکت ہوگی؟ کیونکہ یہاں پہ جو مقصد ہے جمعہ کی ادائیگی وہ ویسے ہی حاصل ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے وضو کیا اور جمعہ اور نماز کی ادائیگی سے پہلے احدث، اس کو حدث لاحق ہو گیا، حد سے اکبر ہوا یا حد سے اصغر ہوا، وضو ٹوٹ گیا اس کا، تو اس پر دوبارہ وضو لازم ہوگا، جبکہ حد سے اصغر ہو، حد سے اکبر ہو تو ظاہر ہے اس کے اوپر غسل فرض ہوگا۔ اور اگر اس کا وضو تھا نماز کی ادائیگی کے واجب ہونے کے وقت،
تو پھر دوبارہ نئے سرے سے وضو کی جو تجدید ہے، دوبارہ نئے سرے سے وضو کرنا اس پر واجب نہیں ہوگا، کیونکہ جو مقصد ہے نماز کی ادائیگی اس مامور بھی کے بغیر بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا 9واں باب ہے امر کی بحث، سبق نمبر 13 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم حسن لغیرہ پر کچھ تفریعات پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ والقریب من هذا النوع الحدود والقصاص والجهاد فإن الحد حسن بواسطة الزجر عن الجناية والجهاد حسن بواسطة دفع شر الكفرة وإعلاء كلمة الحق ولو فرضنا عدم الواسطة لا يبقى ذلك مأمورا به فإنه لولا الجناية لا يجب الحد ولولا الكفر والمفزي إلى الحرب لا يجب عليه الجهاد۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور اس قسم کے قریب حدود قصاص اور جہاد ہیں، اس لیے کہ حد یہ حسن ہے اس واسطہ سے کہ یہ روکنے والی ہوتی ہے جنایت سے، اور جہاد یہ حسن ہے اس واسطہ سے کہ یہ کفار کے شر کو دور کرنے والا ہوتا ہے اور کلمہ حق کو بلند کرنے والا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم فرض کر لیں واسطے کا نہ پایا جانا تو پھر مامور بھی باقی نہیں رہے گا، اس لیے کہ اگر جنایت نہ ہوتی تو حد بھی واجب نہ ہوتی، اور اگر کفر جو کہ جنگ تک پہنچانے والا ہے یہ نہ ہوتا تو جہاد بھی واجب نہ ہوتا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے حسن لذاتی ہی، حسن لغیرہ ان کی تعریف کیا ہے، ان کا حکم کیا ہے، ان کی مثال کیا ہے، یہ پڑھ لیا ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم حسن لغیرہ کی کچھ مزید تفریعات پڑھیں گے۔ تو کل 3 تفریع لے کر آئے ہیں، ان میں سے ایک تفریع ہے حدود، دوسری ہے قصاص اور تیسری ہے جہاد۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان تینوں کے اندر جو حسن اور خوبصورتی ہے وہ غیر کی وجہ سے آیا ہے، ان کی اپنی ذات کے اندر حسن اور خوبصورتی نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس اعتبار سے کہ حد جو ہے یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی سزا، مقرر شدہ سزا کو یہ حد کہا جاتا ہے، اور یہ انسانوں کے معاف کرنے سے معاف بھی نہیں ہوتی ہے۔ جیسے حد شرب خمر ہے، یا حد زنا ہے، یا حد سرقہ ہے، یا اسی طریقے سے حد قذف وغیرہ ہے۔ اب اگر آپ حد کو دیکھیں گے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک سزا ہے، ایک عذاب ہے، تو سزا اور عذاب کے اندر تو کوئی حسن اور خوبصورتی نہیں ہے، لیکن یہ حد چونکہ انسان کو شراب پینے سے روکتی ہے، زنا کرنے سے روکتی ہے، قتل کرنے سے روکتی ہے، تو حدود میں جرم سے روکنے کی وجہ سے اس کے اندر حسن اور خوبصورتی آئی ہے، کیونکہ جب مجرم کو سزا دی جائے گی تو مجرم کو سزا دینے کی وجہ سے لوگوں کو عبرت حاصل ہوگی، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ ایسے جرائم کے ارتکاب سے بچیں گے، تو اس غیر کی وجہ سے اس کے اندر حسن اور خوبصورتی آئی ہے، اس کی اپنی ذات کے اندر حسن اور خوبصورتی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر قصاص دیکھا جائے تو قصاص میں انسانوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ اب قتل کرنے میں یہ تو کوئی اچھائی اور خوبصورتی نہیں ہے اس کے اندر، لیکن اس کے اندر جو حسن آیا ہے وہ اس اعتبار سے آیا ہے کیونکہ جو قتل ہے یہ ظالموں کو قتل کرنے سے روکتا ہے، اور قصاص سے جو مقصود ہے، مقصود یہ نہیں ہے کہ انسان کو قتل کیا جائے، مقصود یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کی زندگی کی حفاظت کی جائے، اور زندگی کی حفاظت وہ قاتل کو قتل کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو غیر کی وجہ سے اس کے اندر حسن اور خوبصورتی آئی ہے، اس کی اپنی ذات کے اندر حسن اور خوبصورتی نہیں ہے۔ اسی طرح جہاد کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس میں شہروں کو برباد کیا جاتا ہے، انسانوں کو قتل کیا جاتا ہے، تو شہروں کی بربادی ہے، انسانوں کا قتل ہے، اس کے اندر تو کوئی اچھائی اور خوبصورتی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو خوبصورتی آئی ہے وہ غیر کی وجہ سے یہ کہ اس سے کفار کا جو شر ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ دین اسلام اس کی بلندی اور سرخروئی اس کو حاصل ہوتی ہے۔ تو غیر کی وجہ سے اس کے اندر حسن اور خوبصورتی آئی ہے، لہذا یہ تینوں کی تینوں مثالیں حسن لغیرہ کی مثالیں ہیں، حسن لعینہ کی مثالیں نہیں ہیں۔ عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ والقریب من ھذا النوع، اس نوع کے قریب۔ اچھا یہاں پر بھی تھوڑا سا تسامو ہے۔ تسامو کس اعتبار سے ہے کہ حضرت نے یہ فرمایا کہ اس نوع کے قریب، یعنی حسن لغیرہ کے قریب ایک اور قسم ہے، لیکن یہ حسن لغیرہ کے قریب کوئی الگ سے قسم نہیں ہے، بلکہ یہ حسن لغیرہ کی ہی قسم ہے، تو قریب نہیں کہنا چاہیے تھا، وکذالک کہنا چاہیے تھا۔ اسی طرح حسن لغیرہ کی یہ والی مثالیں بھی ہیں، کون سی؟ حدود ہیں، قصاص ہے، جہاد ہے۔ اب یہ جو حسن ہے، حد کے اندر جو حسن اور خوبصورتی ہے وہ اس اعتبار سے آیا ہے کہ یہ جنایت، جرم کا جو ارتکاب ہے اس سے زجر، اس سے منع کرتی ہے، اس سے ڈانٹتی ہے، اور اسی طریقے سے جو جہاد ہے اس میں حسن اور خوبصورتی اس اعتبار سے ہے کہ اس میں کافر آئے، یہ کافر کی جمع ہے، فعالتن کے وزن پر، کفار کے شر کو یہ دور کرنے کے واسطے سے اس جہاد کے اندر حسن اور خوبصورتی آئی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے واسطے سے اس کے اندر حسن اور خوبصورتی آئی ہے۔ ولو فرضنا، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم کچھ دیر کے لیے مذکورہ واسطوں کو معدوم فرض کر لیں جس کی وجہ سے حسن اور خوبصورتی آئی ہے، تو یہ جو حدود، قصاص اور جہاد ہیں یہ بھی ساقط ہو جائیں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جو حسن لغیرہ ہے اس کے اندر جو حسن ہے وہ اس کے واسطہ کی وجہ سے آتا ہے، اگر واسطہ ہی نہ پایا جائے تو پھر مامور بھی کے اندر بھی حسن اور خوبصورتی نہیں رہے گی، اور مامور بھی لازم اور ضروری نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ اب حد ہے، اب حد زنا ہے، اگر زنا کسی نے نہیں کیا ہے تو جب زنا نہیں کیا تو پھر حد زنا بھی نہیں آئے گی، کسی نے چوری نہیں کی ہے تو پھر جس نے چوری نہیں کی ہے اس کے اوپر آپ حد سرقہ بھی لازم نہیں کریں گے، یا اسی طریقے سے قصاص ہے، اب کسی نے اگر قتل نہیں کیا ہے
تو پھر اب قصاص بھی لازم نہیں ہوگا۔ یا اسی طرح اگر کفار کا شر نہیں پایا جاتا ہے، آبادی مسلمانوں کی ہے، یا کفار تو ہیں لیکن وہ ذمی ہیں، مسلمانوں کے تابع ہیں، تو پھر چونکہ یہاں پہ کفار کا شر نہیں پایا جاتا لہذا جہاد بھی لازم اور ضروری نہیں ہوگا۔ تو یہ بتا رہے ہیں ولو فرض نہ، اگر ہم فرض کر لیں عدم واسطہ نہیں پایا جا رہا تو پھر مامور بھی باقی نہیں رہے گا۔ اگر جنایت نہیں ہے تو حد واجب نہیں ہوگی، اگر کفر نہیں ہے، ایسا کفر جو جنگ تک پہنچانے والا ہو، یا تو سرے سے کفر ہی نہیں ہے، یا کفر تو ہے لیکن وہ جنگ تک پہنچانے والا نہیں ہے، مطلب یہ کہ جو کافر ہیں وہ ذمی ہیں، مسلمانوں کے تابع ہیں، تو پھر اس صورت کے اندر جہاد بھی واجب نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ جو 9واں باب ہے امر کی بحث یہ مکمل ہو گیا ہے۔ اصل میں یہ جو امر ہے اس کے بھی کچھ مباحث باقی ہیں، اور اسی طریقے سے نہیں کے بارے میں کچھ مباحث باقی ہیں، تو یہ ساری کی ساری بحث امر کی جو بقیہ مباحث ہیں اور نہیں کے بارے میں جو بحث ہے وہ ہم انشاءاللہ اسے اگلے باب کے اندر کریں گے۔